مقصد اصل اللہ کے پیغمبر کی شخصیت اور قرآن مجید کے تعلق سے شبہات پیدا کرنا امت کے اندر کہ جن شخصیات کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا ہے، جب وہ شخصیات ایسی تھیں معاذ اللہ کہ وہ ناقابل اعتبار تھیں یا مجروح شخصیات تھیں، تو وہ جو دین لے کر آئیں اس دین کی بھی جو ہے نا وہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کے والد کو ممبر پہ کھڑا ہو کے میں گالیاں دوں، آپ چھوڑیں گے مجھے؟ کہتے نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جناب حسن اور حسین جن سے غیرت مند شخصیت جی ہاں بالکل، اور ان کے والد کو معاذ اللہ برسر ممبر صرف ایک ممبر پر نہیں سارے ممبروں پر پوری ریاست اسلامیہ میں حکم کے ساتھ گالیاں دی جا رہی ہوں اور جناب حسن حسین خاموشی سے بیٹھے ہوں۔ اگر تو اسلام بچانے کے لیے جانا تھا اور اسلام ختم ہو رہا سارا کا سارا، تو اس کے لیے پہلے سے حالات دیکھنے کے لیے کسی کو بھیجا جاتا ہے؟ اب اگر وہ بتاتے ہیں کہ جناب باقی حالات ایسے ہیں کہ جناب اسلام ختم ہو چکا ہے، اب یہاں پہ لوگ سوچیں کہ بھائی اسلام بچانے کے لیے اور وقت کے خلیفہ جس کے پاس مکہ، مدینہ، شام یہ سارے جس کے ماتحت آتے ہیں، آپ اس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ چھوٹے بچے اور عورتیں ہیں، اور یہ بار بار بتانے کی ضرورت ہے شیخ کہ ایسے نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم قاتلین حسین کے بارے میں یہی موقف رکھتے ہیں کہ علیہم لعنت اللہ والملائکۃ اجمعین، اور برات کا اعلان ہے۔ تو آپ بھی اہل سنت کی جو محترم شخصیات ہیں ان کی جو قاتلین ان کے بارے میں یہی موقف رکھیے۔ جناب عمر کا جو قاتل ہے وہ لولو، اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ مزارات اس کے کہاں بنے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اسلام فورٹ کی پلیٹ فارم سے علم ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی حالات حاضرہ چل رہے ہوں، کرنٹ افیئرس چل رہے ہوں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہوں یا دیگر اعتبارات سے دنیا کے مسائل چل رہے ہوں، تو اسلام فورٹ کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان حوالوں سے، ان اعتبار سے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کچھ پروگرامس پیش کیے جائیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو مہینہ ہے ماہ محرم کا، جو کہ ایک بہت ہی افضل مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور جس میں مختلف عبادات کی مختلف فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے آغاز اسلام کے کچھ عرصے کے بعد اس ماہ محرم سے کچھ واقعات ایسے منسوب ہو گئے کہ جو اس ماہ کے، اس مہینے کے امت کے اتحاد و اتفاق کے بجائے آپس میں اختلاف اور بغض اور نفرت کا ایک سبب بن گئے۔ اور ان میں ایک نمایاں واقعہ جو کہ ایک واقعہ کربلا کے نام سے معروف ہے، اور جس کو بہت زور و شور سے اس مہینے میں بیان کیا جاتا ہے، وہ واقعہ بھی یقیناً اسی ماہ میں پیش آیا، اور اس کی بنیاد پر پھر بہت سے معاملات اس امت کے اندر درپیش ہوئے، اور ایک اختلاف اور ایک نفرت کی فضا قائم کی گئی جو کہ آج تک چلی آ رہی ہے، اور جس کی حدت اور شدت آج تک کی امت محسوس کرتی ہے۔ ہم آج اس پلیٹ فارم سے جو گفتگو کریں گے انشاءاللہ، وہ واقعہ کربلا کا جو حقیقی پس منظر ہے، اور واقعہ کربلا کے جو حقائق ہیں جو کہ مستند ذرائع سے ہم تک پہنچے ہیں، ان کو بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ یہ واقعہ مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں بہت سی من گھڑت روایات کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس کے بنیاد پہ اپنے مزعومہ مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے اس پروگرام کا، اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیات یہاں موجود ہیں،
آپ وقتاً فوقتاً اسلام فورٹ کے پلیٹ فارم سے ان شخصیات سے علمی استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر فراز الحق صاحب، جو کہ ایک معروف شخصیت ہیں اور المدینہ اسلامی ریسرچ سینٹر کے ساتھ عرصہ دراز سے منسلک ہے۔ اسلامی یونیورسٹی مدینہ سے پی ایچ ڈی انہوں نے حاصل کی ہے، اور الحمدللہ بہت سے موضوعات پر آپ کی وقتاً فوقتاً رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں محترم شیخ حماد چاولہ حفظہ اللہ، جو کہ اسلام فورٹ کے پلیٹ فارم کی ایک نمایاں اور معروف شخصیت ہیں، اور المدینہ اسلامی ریسرچ سینٹر کے اہم ترین جو مشاريع ہیں، جو پروجیکٹس ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً اپنی رہنمائی میں انجام دیتے رہتے ہیں، اور آپ کی مختلف موضوعات پر رہنمائی کے لیے اسلام فورٹ پر حاضر ہوتے رہتے ہیں، تو اور ہم سب ان سے شیخ سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ تو آج یہ دونوں شخصیات میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو شیخ صاحب، یہ جو مقاصد آج اس کے پروگرام کے ہیں، یقیناً ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کربلا کی سفر کو کوئی تفصیلی طور پہ بیان کیا جائے اور اس کو کوئی ایک تعزیتی انداز سے یا ایک نوحے کے انداز سے اس کو بیان کیا جائے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ علم کے معیار پہ رکھتے ہوئے اس واقعے کا جائزہ لیا جائے، اور جو حالات و واقعات بیان کی جاتے ہیں اور جس کے ذریعے مختلف شخصیات پر جو ہے وہ ایک طعن اور تشنیع کا بازار گرم کیا جاتا ہے، تو کیا واقعات و اسباب ہیں یا واقعات ہیں یا نہیں ہیں، تو مستند باتیں کیا ہیں جو ہمارے ایک امت مسلمہ کو جن کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو ایک نفرت اور اختلاف کی ایک فضا بنا دی جاتی ہے وہ ختم ہو اور امت اتحاد اور اتفاق کی طرف آئے۔ تو میں شیخ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی جو پس منظر ہے واقعہ کربلا کا، اگر اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کا آغاز کریں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے؟ جی شیخ، جزاک اللہ خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ، یہاں سے انشاءاللہ مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پہلو ہیں واقعے کے، پس منظر کو بھی مختلف انداز سے رکھا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے پوڈ کاسٹ کا مزاج دیکھتے ہوئے اور تاکہ ہم ٹو دا پوائنٹ بات کریں، تو میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت ترین آزمائش اس دنیا میں وہ انبیاء کرام کی آتی ہے، پھر جو ان سے جتنا زیادہ مشابہ ہوتا ہے اس پر وہ تکلیف پریشانی آتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں اہم ترین شخصیات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام ہیں، ان میں خلفائے راشدین ہیں، تو آپ کے سامنے ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، کس قدر بڑے بڑے چیلنجز اس کے اندر درپیش آئے، اور 2 سال بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا تھا جب آپ جبل احد پر تھے کہ فإن مع علی کا نبی و صدیق و شہیدان، تو آپ نے جہاں ان کے فضائل مناقب بیان کیے ہیں وہاں ان پہ آنے والی تکلیفوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اگر ذکر آئے تو وہ تو پھر بہت لمبا ایک الگ سے پورا موضوع ہے، لیکن دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی آزمائش سے وہ گزرے، خلیفہ وقت ہوتے ہوئے، نیک سیرت انسان ہوتے ہوئے، جس قدر صحابی اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے، اور مدینہ منورہ میں اپنے محل کے اندر ان کو جو ہے داخل ہو کے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور شہید کرنے والے کون ہیں؟ دور دراز کے آئے ہوئے لوگ، نہ کہ مکہ کے، نہ کہ مدینہ کے، نہ ہی صحابہ کرام، بلکہ بصرہ سے، کوفہ سے، مصر سے جمع ہوئے غوغا کرنے والے لوگ وہ شہید کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک آزمائش، پریشانیاں، یہ دنیا کا ایک لازمی حصہ ہے۔ صحابہ کرام اس میں سے کثرت سے گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی اس طرح تربیت کر گئے، تو اسی سیاق و سباق کے اندر ہم اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی یقیناً اس قسم کی کچھ آزمائشوں سے گزرا ہے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ موجود ہیں، جو کہ 5 سال ان کی خلافت رہی ہے، اور اس کے اختتام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے، جی، وہ بھی خوارج کے ذریعے شہید کر دیے گئے۔ تو شہادت اور قربانیوں کی شیخ ایک ہمارا تاریخ میں ایک تسلسل چلا آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو ہے یقیناً ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ایک جس میں ہم مسلمانوں کو سے دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن یہ اسلامی تاریخ میں ایک واحد واقعہ نہیں ہے، جی بالکل، بلکہ ان سے بڑے اور واقعات موجود ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا جناب عثمان ذو النورین، ان کی شہادت کا واقعہ جو کہ مدینہ میں ایک حرمت والی جگہ میں موجود ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ خلیفہ ہیں، خلیفہ ہے، ایک عرصہ دراز تک ان کو محاصرے میں رکھا گیا، پانی تک ان کا نہیں پہنچایا گیا، گھر کے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹے جناب حسن حسین باغیوں سے ان کی حفاظت کے لیے
وہاں موجود بھی رہے، بالکل لیکن اس کے باوجود مظلومانہ ان کو روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا، تاکہ ان کے خون کے قطرات جو ہیں وہ قرآن کے مصحف پر گرے۔ تو یہ واقعہ بھی امت کی تاریخ کا حصہ ہے۔ بالکل جناب علی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں دوران نماز شہید کیا گیا، اور یہ بڑی ویسے تعجب والی بات ہے۔ شیخ میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ اس پر آپ تھوڑا سا گفتگو کریں اور رہنمائی کریں، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، جناب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، جناب عثمان کی شہادت ہے، اس کو تو ہم اتنی زوردار انداز سے بیان نہیں کرتے۔ اب مثلاً بلکہ حضرت عمر کا بھی ساتھ شامل جناب عمر کا بھی ساتھ حملہ ہوا محراب میں۔ لیکن چلیں اگر مثلاً ہم اگر اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ایسا ہے جو کہ زیادہ محبت رکھتا ہے اہل بیت سے، یقیناً ہمیں بھی بہت محبت ہے اہل بیت سے، لیکن ان کے اندر ایک ایک وہ پایا جاتا ہے، ایک امتیاز یا فرق پایا جاتا ہے کہ ہم ان سے نہیں کرتے محبت، ان سے ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ تو ان میں جو سر فہرست شخصیت ہے وہ جناب علی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوتی ہے، اس کے قاتل کا تذکرہ تک نہیں ملتا، نہ ہی وہ دن منایا جاتا ہے، نہ ہی وہ واقعات دہرائے جاتے ہیں، اس سے تبرہ کرنے کا کوئی اعلان نہ نہیں وہ آ رہا۔ تبرہ کرنے کا اعلان ہوتا ہے، نہ کچھ اس قسم کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ کریں، ظاہری بات ہے ہمارا یہ موقف نہیں ہے، ہم تو جناب عثمان کا بھی واقعہ اس کو ہم نہیں تکرار کرتے، اور نہ ہی اس کو جو ہے ہم کچھ دن مناتے ہیں اس کا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ بھی ہماری محبوب ترین شخصیات میں سے ہیں، ان کا دن بھی ہم نہیں مناتے، لیکن ہمارا تعجب اس بات پر ہے کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر تو ہم باقاعدہ پورا اہتمام کریں، اور جناب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اکثر لوگ جانتے بھی نہیں کہ قاتل کون تھا، کیسے شہید کیے گئے، اور وہ دن کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ فرق کس چیز کی طرف آپ سمجھتے ہیں کہ اشارہ ہوتا ہے؟ شیخ بارک اللہ فیکم، اتنی ساری باتیں شیخ ہیں کہ بہت کچھ بات کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے شیخ، یہ بہت اہمیت کا حامل سوال ہے، اور اس کے تعلق سے ہم یہ کہیں گے کہ واقعتاً اس پر جو ہے نا وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو شیخ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ فراز نے جو بات کی صحابہ اکرام کے حوالے سے، تو ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے کہ جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں یا یہ صحابہ کی ٹرمنالوجی یا اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تو اس میں اہل بیت اطہار شامل ہوتے ہیں۔ بہت سے مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک الگ سے اہل بیت اطہار کا ذکر نہ کیا جائے تو صحابہ کا ذکر کرنے والے اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ ایسی غلط فہمی ہے جس کا ازالہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم اہل بیت کہیں گے تو اس میں سارے صحابہ نہیں آئیں گے، وہ خاندان رسول ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم صحابہ کہیں گے تو اس میں اہل بیت آ جائیں گے۔ تو اس طرح کی، یعنی کہ آج کی بھی پوڈ کاسٹ میں اور اس کے علاوہ بھی جنرلی جب بھی آپ کسی عالم دین کو سنیں کہ وہ صحابی یا صحابہ کی اصطلاح استعمال کر رہا ہے، تو اس میں اہل بیت اطہار شامل ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کی فضیلت، تو اس کا مطلب ہماری مراد خانوادہ اہل بیت کے علاوہ صحابہ کی فضیلت نہیں ہوتی، اس میں سب شامل ہوتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات شیخ یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب کی طرف کہ دیکھیں شیخ، سیدنا علی کا آپ نے ذکر کیا، سیدنا علی کے بعد سیدنا حسن بھی ہیں، جی، سیدنا حسن کو بھی شہید کیا گیا، بالکل، اور اس کے بعد سیدنا حسین کی شہادت ہے۔ صحیح، تو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا نا شیخ، اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں شیخ، سیدنا عمر کو شہید کرنے والا ایک مجوسی ہے، ابو لولو مجوسی ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا عثمان کو شہید کرنے والے باغی گروہ ہیں اور خوارج ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدنا علی کو شہید کرنے والے بھی یہ ہیں، اور سیدنا حسن کی شہادت میں بھی انہی کا کردار ہے، سیدنا حسن کی شہادت میں بھی انہی کا کردار ہے۔ تو سیدنا حسین کی جو شہادت ہے وہ مسلمانوں کے باہمی اختلاف کا نتیجہ ہے، تو جس پر اتفاق ہے اس کا ذکر تو بلا اولا ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر ہم یہ بات کہیں، اور جیسا کہ ہماری ذاتی بات نہیں ہے، اہل علم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر تاریخ اسلام میں مظلومانہ شہادتیں اگر دیکھی جائیں تو جتنی مظلوم شہادت خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اتنی مظلوم شہادت تو ہمیں نہیں ملتی، کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ گھر کے اندر محاصرہ کیا گیا، اور پھر جو ہے سیدنا عثمان کو اس محاصرے کے اندر اس مسجد میں جانے سے روکا گیا جس مسجد
کو یعنی کہ خرید کر دینے والے سیدنا عثمان ہیں، اس پانی سے روکا کیا جس پانی کو خرید کر مسلمانوں کو دینے والے سیدنا عثمان ہیں. اور سیدنا حسین کی شہادت کے حوالے سے جیسا کہ ابھی ہم بات کریں گے، آپ نے جیسا کہ شیخ ذکر کیا کہ بہت خلف کیا جاتا ہے، بہت حقائق ہیں جو وہ نہیں بیان کیے جاتے، لیکن سیدنا حسین کی شہادت کے حوالے سے کہ جی 40 دن تک یا راتوں تک پانی روکا گیا، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن سیدنا عثمان کے حوالے سے تو یہ بات یقینی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ کتنے دن اور کتنی راتوں تک جو ہے نا ان کو مسجد نبوی سے اور پانی سے روکا گیا. صحیح بخاری میں ایک طویل ایک سلسلہ ہے. تو ایک تو شیخ دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات جو ہے وہ اس تعلق سے وہ یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اسلام سے پہلے کی طرف جائیں تو پھر ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ بنو امیہ ایک خاندان ہے اور دوسرا خاندان بنو ہاشم ہے. یہ دونوں خاندان جو ہیں یہ عرب کے اندر بڑی ایک جسے کہہ لیں کہ اہمیت رکھتے تھے، بہت مقام رکھتے تھے، اور دونوں کے درمیان اختلافات چلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختلافات کو ختم کیا کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد امت کو متحد کرنا تھا، سب کو ایک جو ہے نا وہ جگہ پر. تو نبی اسلام کی بعثت ہو گئی تو بنو ہاشم کو بنو امیہ پر فضیلت حاصل ہو گئی، ایک مقام حاصل ہو گیا. تو اس چیز کو اللہ کے پیغمبر خود بھی محسوس کیا کرتے تھے. اسی لیے باقاعدہ اہل علم نے لکھا ہے یا مستند اپنا کیا کہتے ہیں حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو جو ہے نا وہ آپ ساتھ لے کر چلے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اپنی ایک بیٹی جو ہے وہ کس کو دی ہیں؟ وہ بنو ہاشم کو دی ہے، سیدنا علی کو. لیکن آپ نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی ہیں. آپ کی ازواج مطہرات کے اندر بنو امیہ خاندان کی خواتین شامل ہیں. اور پھر اس پر ہم بہت تفصیل سے بات نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیں کہ خانوادہ اہل بیت کا بنو امیہ کے ساتھ جو ہے نا وہ رشتہ داری کا، بیٹیاں لینے اور دینے کا اور رشتہ داری کا ایک بڑا ایک طویل سلسلہ ہے جو قائم ہے. تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت، ایک سازش کے تحت جو ہے مسلمانوں کا جو اتحاد اور الفت اور محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی تھی، ایک جماعت تیار کی تھی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کے آپس میں اختلاف، 2 بھائی ہوتے ہیں، ان کے اختلافات ہوتے ہیں اور تھے. جیسے سیدنا عثمان کی شہادت پر سیدنا علی کا سیدنا معاویہ کا اختلاف ہوا، لیکن یہ اختلاف ہرگز اس نوعیت کا نہیں تھا جس نوعیت کا اختلاف جو ہے نا وہ بعد میں باور کرایا گیا اور اس کی بنیاد پر امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اختلاف کا جو نقطہ نظر تھا وہ کہنے کا مقصد ہے اس پر ایک طویل بحث ہے، وہ باقی تھا. لیکن اس کو باقاعدہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کر دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ امت کو جو ہے نا وہ توڑا جائے اور امت کو تقسیم کیا جائے. اس پر ہم مزید باتیں آگے کریں گے. شیخ صاحب یہ تو آپ نے جو ذکر کیا تو اس میں تو واضح ہے کہ مقاصد کیا تھے. ایک جو اتحاد کی فضا ہے اس کو ختم کرنا، یہ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اختلافات حقیقت ہیں، صحابہ میں رہے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ان اختلافات کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو کفر اور اسلام کی جنگ بنا دیا جائے. ایک اجتہادی مقام پر آ کے غلطیاں ہوئیں چند صحابہ سے. اہل سنہ کے موقف ہے کہ جناب معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، جناب علی حق پر تھے، اور یہ موقف اہل سنہ کے بہت سارے علماء نے لکھا ہے اس چیز کو. اب جو جوڑا جاتا ہے اس معاملے کو، کربلا کے معاملے کو جناب معاویہ اور جناب علی رضی اللہ عنہ کے معاملات سے، تو ہم شک وہاں سے اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں کہ پس منظر یہ تھا کہ جنگیں ہوئیں اور پھر جناب علی نے ظاہری بات ہے کہ جو خلافت تھی وہ ایک قائم رکھی. لیکن پھر جب وہ شہادت ہوئی جناب علی کی، اگر وہ نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ تاریخ کا رخ کچھ اور ہوتا. جب جناب علی کو مضبوطی ملتی اور وہ اگر خلافت جو 5 سال کی تھی اگر وہ 15 یا 20 سال کی خلافت ہوتی تو یقیناً تاریخ کا رویہ یا رخ ہمیں مختلف نظر آتا. تو وہ جو تاریخ کی تبدیلی ہوئی ہے وہ جناب علی کی شہادت سے ہوئی ہے، جس کا تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا. یعنی اصل تو تاریخ وہاں سے تبدیل ہوئی. تو جناب علی کو شہید کس نے کیا؟ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جناب معاویہ شامل نہیں تھے. حالانکہ جناب معاویہ جو ہیں ان کے لیے سب سے بڑی جو ایک اگر وہ حاکم بننا چاہ رہے تھے تو سب سے بڑی رکاوٹ جناب علی تھے. لیکن جناب علی رضی اللہ عنہ کو اس جو شہید کیا گیا وہ خوارج نے کیا، عبد الرحمن بن ملجم جس کا تذکرہ ملتا ہے. اور اس پر دونوں جو اہل سنہ اور اہل شیعہ جو ہیں وہ موقف ان کا اس پر متفق ہے اس مسئلے میں. ان کی شہادت کے بعد پھر جناب حسن رضی اللہ عنہ کی نامزدگی کی گئی. اور پھر ہمیں ایک
معاملہ ملتا ہے جو کہ صلح حسن رضی اللہ عنہ اور جناب معاویہ کی ایک صلح کا جو معاملہ ہے، اس کو شیخ بڑا ایک ذکر کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو صلح ہوئی ہے تو یہ صلح تو زبردستی کی ہوئی تھی، اور اس پہ جو شرائط تھی تو جناب معاویہ نے ان شرائط کی خلاف ورزی کی تھی. اس معاملے پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں گے، کیا معاملہ تھا یہ؟ جی شیخ جزاک اللہ خیر. بہت اہم بتایا شیخ آپ نے یہ بات کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو، بلکہ شیخ حضرت علی رضی اللہ کا جس دن شہادت ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں صحیح سند سے بات ثابت ہے، اس دن یہ خوارج کا 3 صحابہ کرام کو قتل کرنے کا پلان تھا. تو ایک آیا تھا عبدالرحمن بن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کرنے کے لیے، دوسرا اس کا نام غالباً بکیر تمیمی ایک ملتا ہے نام، اور دوسرا بھی ایک ہے ابن عبداللہ تمیمی. ایک نے پروگرام بنایا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا وہ، جی اور 17 رمضان انہوں نے جو ہے وہ آپس میں ڈیٹ طے کی تھی تینوں نے، اور تیسرے نے کہا تھا کہ میں عمر بن عاص کو مصر میں جو ہے وہ شہید کروں گا. تو یہ 3 جیل قدر صحابہ کرام کو شہید کرنے کے لیے یہ 3 خوارج جو ہے وہ نکلے تھے. اس میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت کا مقام دیا. تو بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ معاملہ کیسے آیا. یہ 20 سال جو گزرے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے شیخ، یہ اس سے اشارہ دیتے ہیں کہ ان کا شام کے علاقے میں ایک بھرپور نفوذ تھا، اور ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر احترام اور مقام دیا تھا شام کے علاقے میں. اور وہ یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں وہ وہاں پر شام کے والی تھے، اس زمانے سے مقرر تھے. شیخ اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے گورنرز چینج کیے. یہ سیدنا عمر کی پالیسی تھی کہ وہ گورنر بناتے اور پھر اپنا کچھ جو بھی اپنے اس کو بہتر سمجھتے، وقت کو بہتر سمجھتے، اس پہ اس گورنر کو چینج کر دیتے. سیدنا معاویہ کو سیدنا عمر نے چینج نہیں کیا. کہ وہ بڑے ٹف امیر المومنین بھی تھے، نمبر ایک اور مشہور نمبر تھے ایک اور نمبر administration. 2 اس کے اندر یہ بھی تھا کہ سیدنا معاویہ کے حوالے سے سیدنا عمر کو بھی جو ہے نا وہ کہا گیا، اور سیدنا عمر کو بھی پریشائز کرنے کی کوشش کی گئی اس حوالے سے، جس طرح سیدنا عثمان پر اپنا کیا کہتے ہیں باقیوں کے اعتراضات تھے. تو میں اس میں سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ان کا شام کا علاقہ ہے، اور یہ بھی تھوڑی سی وضاحت مزید لوگوں کے لیے ہو جائے کہ یہ شام کا علاقہ آج اسے سیریا سمجھ لیا جاتا ہے، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ پرانا شام کا جو ایریا ہے، یہ دا لیونٹ، اس کا سلطنت عثمانیہ تک وہ خطہ پورا تھا. برطانیہ نے پھر کے 4-5 ملک بنا دیے. اس میں لبنان پورا آتا ہے، اس میں جارڈن پورا آتا ہے، اس میں سیریا پورا آتا ہے، فلسطین پورا آتا ہے، مقبوضہ فلسطین جو کہ آج اسرائیل سو کالڈ بنا ہوا ہے وہ سب آتا ہے، اور ٹرکی کے بہت سے علاقے آتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک خطہ بنتا ہے پورا، یہ میڈیٹرینین سی تک کا جو باؤنڈری ہماری بنتی ہے غزہ کی لاسٹ، یہ سارا ایریا شام کا ہے، بہت بڑا علاقہ ہے. تو اس جگہ پر وہ ایک حاکم موجود ہیں. ان کا یقینی طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کے بعد سے ایک موقف تھا کہ وہ ان کے رشتہ دار بھی ہیں، بنو امیہ سے ان کا تعلق بھی ہے، اور صحابہ کرام میں یہ شیخ بہت بڑی بات تھی کہ خلیفہ ابو کو کیسے قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ دائیں بائیں شامل بھی ہو گئے کچھ ادھر ادھر. تو وہ اختلاف تو موجود تھا، اس لیے اہل شام نے انہوں نے بیعت نہیں کری تھی علی رضی اللہ عنہ. تو اب جب حضرت حسن کے پاس یہ معاملہ آتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے اشارہ کیا، ان کے لیے ایک دعا فرمائی تھی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے شیخ، یہ ہمیں سب لوگ کو بڑی توجہ سے سننی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھا تھا حسن رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا جو ہے یہ سردار ہے. اچھا اب یہ سرداری کی بات کر رہے ہیں، تعریف کی بات کر رہے ہیں، اب جو اگلی بات آئے گی وہ ایسی بات کریں گے جس میں ان کا مقام نمایاں ہوگا، جس میں ان کی فضیلت بیان کی جائے، سرداری کی وجہ تعریف بیان کی جائے گی. ہاں، وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ یا بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر بہت بڑے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح فرمائے گا. اب آپ سوچیں یہ حضرت حسن کے مناقب میں ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی کہ ان کا جو کام ہوگا ایک 2 بڑے گروہ میں صلح کرانے کا، یہ اس بچے کی سرداری ہے. تو کون سی صلح تھی؟ وہ پوری امت اس بات پہ اقرار کرتی ہے، چاہے وہ اہل سنہ ہوں یا اہل شیعہ ہوں، کہ یہ صلح وہی تھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کے نتیجے میں خلافت دے دی گئی، اور کوئی صلح نہیں ہے اس کے علاوہ. اور 2 بڑا جھگڑا جو چل رہا تھا 2 طرف کا، کوفہ میں اور اہل شام میں، وہ انہوں نے جھگڑا ختم کرایا اور مدینہ منورہ میں آ کر منتقل بھی ہو گیا. یہ بھی بڑی اہم پوائنٹ ہے شیخ کہ اس کا نتیجہ یہ کہ تاکہ وہ بار بار غلط باتیں یا اکسانے میں نہ آئیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں کے دونوں مدینہ منورہ منتقل ہوئے، اور اس کے بعد اپنی وفات تک مدینہ میں ہی رہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے کوفہ کا علاقہ ہی چھوڑ دیا،
اور یہیں پہ آ کے جو ہے وہ صلح ہوئی، ان کے ہاتھ پہ جو ہے وہ انہوں نے بیعت بھی کری. اچھا شیخ، جو صلح کے بنیادی شرائط اس میں سے ایک چیز میرا خیال ہے اگر ہم اشارہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی تھی، بیعت نہیں کی تھی. یہ بھی بعض لوگ جو ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں کہ جی صلح بالکل ہوئی تھی اور بالکل، بیعت قبول ہی نہیں کرتے کہ وہ صلح، ہاں کہ وہ بیعت تھی، بیعت. کہتے ہیں وہ صلح تھی. حالانکہ اہل سنہ کے جو مراجع ہیں اس کے اندر تو یہ بات موجود ہے کہ جناب حسن نے بیعت کی تھی، اور صحیح سندوں کے ساتھ یہ بات نقل کی جاتی ہے. خود اہل شیعہ کے جو مصادر ہیں، بحر الانوار ہے، اس طرح کی اور جو کتابیں ہیں، اس میں بالکل واضح طور پہ بات لکھی ہوئی ہے. بلکہ بحر الانوار کے اندر ہی ایک بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اس کا انشاءاللہ حوالہ بھی ہم دے دیں گے، کہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ عنہ اور ایک اور ان کے ساتھ ایک صحاب تھے، غالباً قیس نام تھا ان کا، تو وہ جناب معاویہ کے اس میں گئے دربار میں یا ان کے علاقے میں محل میں گئے، گفتگو ہوئی، صلح ہوئی، اور پھر جناب حسن نے بیعت کی. یہ الفاظ ہیں اس کتاب کے اندر. اور پھر انہوں نے جناب حسین نے بیعت کی، اور پھر جناب حسین نے بھی بیعت نہیں کی تھی، جناب حسن نے کی، اور پھر اس شخص سے کہا گیا کہ تم اٹھو اور بیعت کرو. تو اس نے جناب حسین کی طرف دیکھا، تو جناب حسن نے کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہارا امام ہوں، تو تم اٹھ کے بیعت کرو. وہ جو شخص تھا نا شیخ، وہ اپنا لیڈ کر رہا تھا اپنا پوری اس گروہ کو جس کی طرف سیدنا حسن کے ساتھ تھا. جی جی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خود ان کتابوں میں شیعہ مصادر کے اندر یہ بات موجود ہے، انہوں نے بیعت کی تھی. اور ظاہری بات ہے کہ بیعت کے بغیر صلح کا تصور کیا ہے؟ بالکل. آپ انہیں پوری حکومت کی باغ دوڑ دے رہے ہیں، لیکن جو میں ہوں، میں تمہارے ہاتھ بیعت نہیں کروں گا، تو یہ تو صلح ہوئی نہیں. یہ تو شیخ اس کے نتیجے میں تو اور زیادہ خانہ جنگی ہوگی کہ اس وقت کے جو حاکم تھے انہوں نے حکومت کسی اور کو دے دی، لیکن خود اس کو حاکم نہیں مانا. یہ تو پھر ان کے اوپر لوگوں کا حکومت تو کنٹینیو رہے گی. نتیجے میں سب جانتے ہیں کہ اہل کوفہ کو بڑی تکلیف پہنچی اس سے، جو زعام کرتے تھے کہ ہم شیعان ہیں، شیعان اہل بیت ہیں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا. جی. اور یہ کہنے دیجیے شیخ، اس میں کوئی مجھے انشاءاللہ وہ نہیں ہے تردد، کہ آج تک جو نام لینے والے ہیں ان کے یہاں، ان کی گفتگو میں، ان کی مجالس میں حضرت حسن رضی اللہ کا وہ تذکرہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور وہ وجہ ہی شیخ بیان کرتے ہیں باقاعدہ کہ وہ جو انہوں نے بیعت کری اور وہ جو انہوں نے صلح کری، اس کے نتیجے میں انہیں لگتا ہے کہ اس کا جو آؤٹ کم تھا وہ ہمارے سے خلافت جو ہے وہ بنو امیہ تک دوبارہ سے منتقل کر دی گئی، اور وہ اس ایک ڈویژن کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے. تو خیر آخری بات پہ یہ کہنا چاہتا ہوں شیخ کہ دو شرائط اس کے اندر مشہور بیان کی جاتی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ میں جو خلافت راشدہ کا جو طریقہ کار ہے خلافت کے اندر، اس کو فالو کیا جائے گا. یعنی اس کے طور طریقے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. اور دوسرا اس میں یہ بنیادی شرط بیان کی جاتی ہے جو ہمارے صحیح روایت کے اندر ہے کہ ان کے بعد معاملہ جو ہے وہ شورا کے سپرد ہوگا، اور شورا جو ہے وہ اس کے اندر فیصلہ کرے گی. یہ بھی ہے غلط فہمی کچھ لوگ وہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ جناب آپ کے بعد وہ حضرت حسن کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ خلافت منتقل ہو جائے گی. یہ تو صلح کا نتیجہ ہی نہیں ہوا، یہ تو صلح والی بات ہی نہیں ہوئی، اور نہ یہ ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد یہ چیز ایک مجلس شورا کے پاس آ جائے گی، اور ان کا پھر یہ استحقاق ہوگا کہ وہ کس کو دینا چاہتے ہیں. تو یہ شاید دو باتیں بڑی بنیادی طور پہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح میں رکھی تھی، اور الحمدللہ اس کی پابندی کی گئی اور اس کو اپنایا گیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں الحمدللہ شیخ 20 سال، یہ 41 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے، 41 سے 61 تک، یہ 20 سال میں مسلمانوں کی اجتماعیت کی اس تمام دور میں بہترین حالات رہے، اور فتوحات مسلمانوں کو ملی، اور مسلمانوں نے ترقی کری. بلکہ ہاں یہ پورا نارتھ افریقہ کے جتنے علاقے ہیں، یہ لیبیا اور ٹیونیشیا، یہاں تک یہ سب جگہ جو ہے مسلمان یہاں تک پہنچے، مصر سے آگے بڑھتے گئے بالکل، اور فتوحات ہوئیں اور جنگیں ہوئیں اور غزوات ہوئے. اس میں بڑا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ سیدنا حسن جو شیخ واقع بیان کر رہے تھے کہ جو اہل السنہ کی کتب میں بھی موجود ہیں، اور اہل تشیع یعنی شیعہ مراجع کے اندر بھی یہ بات، اور کئی مراجع میں، یعنی کہ ایک دو کیا کہتے ہیں مرجع یا مصدر میں یہ بات ہے، کئی مراجع میں یہ بات جو ہے نا وہ واضح ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے تنازل کیا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، ایک دو باتیں جو بیچ بیچ میں ظاہر سی باتیں جو رہ جاتی ہیں اور ہمیں ہمارے ذہن میں آتی ہے تو ہم کا تذکرہ کرتے جاتے ہیں تاکہ کوئی غلط فہمی جو ہے نا وہ پیدا نہ ہو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو اہل السنہ کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے، یا منہج ہے وہ یہ ہے کہ خلافت سیدنا علی کے بعد سیدنا حسن کی طرف گئی، اور سیدنا حسن جو ہے نا وہ 5ویں خلیفہ ہیں.
اور اس کے بعد پھر سیدنا حسن نے جب اپنی خلافت سے یا امارت سے تنازل کیا، اس کے بعد پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے نا وہ بیعت کی گئی. تو ہم سیدنا حسن کی خلافت جی کے بھی جو ہے نا وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ سیدنا علی کے بعد سیدنا حسن خلیفہ ہیں، اور پھر سیدنا حسن کے بعد سیدنا معاویہ خلیفہ ہے. اچھا، خلیفہ جو ہے نا شیخ، وہ صرف صلح نہیں کرتا. یہ جو بڑا اہل علم نے نقطہ لکھا ہے نا یہاں پر، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ صلح تھی، وہ بیعت نہیں تھی، تو خلیفہ جو ہے وہ صلح کرے گا، اور وہ خلیفہ ہے اور بیعت نہ کرے تو اس کی تو خلافت قائم ہے. بالکل ایسے ہی. خلافت سے تنازل یا صلح تو ممکن ہی نہیں ہے جب تک سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت سے تنازل کر کے سیدنا معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے. جی اور اگر بیعت نہیں تھی، ہاں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی صلح جو ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کر بھی لی تو خلیفہ تو پھر وہی رہے. ایسا ہی ہے. تو جو اختلاف یا جو صورتحال سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان تھی، وہی صورتحال سیدنا حسن اور سیدنا معاویہ کے درمیان قائم رہنی چاہیے تھی، جو کہ قائم نہیں رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا حسن نے تنازل کیا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ جو جیسا کہ شیخ نے کہا کہ جو فوج کو لیڈ کر رہا تھا، جسے آپ ظاہر سی بات ہے جنرل کہہ لیں یا پھر فوج کا سپہ سالار کہہ لیں، تو سیدنا حسن نے اسے بھی کہا کہ تم بھی بیعت کر. اور جب اس نے جو ہے وہ دیکھا سیدنا حسین کی طرف، تو سیدنا حسن بڑے تھے، ظاہر سی بات ہے سیدنا حسین سے بھی بڑے تھے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ سیدنا حسن جو ہیں وہ سیدنا حسین سے افضل ہے. ٹھیک ہے، تو سیدنا حسن نے پھر سیدنا حسین کو کہا کہ آپ بیعت کریں، تو سیدنا حسین نے بھی بیعت کی، اور اس کے بعد پھر جو اپنا کیا کہتے ہیں لیڈ کر رہا تھا اس نے بھی بیعت کی. اچھا، یہاں پر رک کر دو تین باتوں کی وضاحت جو ہے نا شیخ ضروری ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ سیدنا حسن اور حسین دونوں مدینہ کی طرف منتقل ہو گئے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ تاکہ دوبارہ اگر وہ وہیں پر موجود رہتے تو پھر ایسی بات ہے کہ یعنی کہ یہ صلح جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں تھی، بالکل. ان کا عملی طور پر مدینہ منتقل ہو جانا یہ اس بات کی دلیل تھا کہ وہ انہوں نے دل سے قبول کیا تھا سیدنا معاویہ کی خلافت اور امارت کو. تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے، آپ نے ذکر کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر دور کے اندر فتوحات بھی ہوئیں، اسلام جو ہے نا وہ اور آگے بڑھا. اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ کے زیر امارت کئی غزوات کے اندر اور کئی معرکوں کے اندر شرکت بھی کی. بالکل. کئی جنگوں کے اندر شرکت بھی کی، جس طرح غزوہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں یہ معرکہ قسطنطنیہ ہے، اس کے اندر سیدنا حسین جو جان ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا امیر کی سیدنا معاویہ کا دور خلافت ہے، اور سیدنا حسین جو ہیں وہ سیدنا معاویہ کی خلافت میں امارت میں جو ایک غزوہ یا معرکہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ شریک ہوتے ہیں. تو یہاں بہت سارے شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو یہ زبانی بھی تھی، ایک عملی بھی تھی، دل سے بھی تھی، یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں سیدنا معاویہ کی خلافت ہے. اور سب سے آخری اور اہم بات جس کی طرف میں سمجھتا ہوں شیخ ہمیں اس پر پراپر بات کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ پر ایک بہت بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے یا متہم کیا جاتا ہے ان کو کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ صرف یہ کہ خود سب یا لعن کی، بلکہ سب و شتم یا لعنت کا جو ہے نا وہ حکم دیا گیا، اور منبر و محراب پر باقاعدہ سیدنا معاویہ کے طور میں معاذ اللہ سیدنا علی پر جو ہے نا وہ لعن ہوتا رہا. اب یہاں جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے نا تو اس سے زیادہ وضاحت اس کے لیے نہیں ہو سکتی. سیدنا حسین سیدنا معاویہ کی وفات تک جو ہے وہ ظاہر سی بات زندہ رہے. اس کے بعد پھر یہ واقعہ کربلا کا ہوا. 20 سال تک نہ سیدنا حسین نے کوئی ایک روایت ایسی بتا دیں کہ سیدنا معاویہ کے خلاف کوئی زبانی بات کی ہو یا کوئی عملی طور پر جو ہے نا کوئی قدم اٹھایا ہو، بلکہ سیدنا حسن اور حسین ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر کہ معاذ اللہ جیسے ان کا زعم ہے کہ جو ان کے والد اور سیدنا علی پر لعن کرتے ہوں اور لعنت کا حکم دیتے ہوں، بیعت کرتے ہیں، بلکہ 20 سال تک اپنی بیعت کو قائم رکھتے ہیں اور ان سے وظیفہ بھی لیتے ہیں، ان کی امارت کے اندر جو ہے نا معرکوں کے اندر شریک بھی ہوتے ہیں. اور کوئی ایسا واقعہ ہمیں نہیں ملتا سیدنا معاویہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس پورے خلفاء راشدین کے دور کے بعد یہ سیدنا معاویہ کا واحد دور ایسا ہے جس دور کے اندر
کوئی ہمیں دعویٰ ایسا نہیں ملتا کہ کوئی اٹھا ہو اور اٹھ کر اس نے سیدنا معاویہ کی خلافت یا امارت کو چیلنج کیا ہو اور مسلمانوں کے اندر جو ہے نا انتشار پیدا ہو. اچھا بالکل یہ مسئلہ جو آپ نے ذکر کیا نا یہ ہمارے یہاں اہل سنت میں بہت زیادہ اس کو اٹھایا گیا ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بڑی جو ہے وہ جی تنقید آپ کہہ لیں یا ایک لحاظ سے ان کا ایک فضیلت کو ختم کرنا اور ان کو بالکل یعنی ان کی شخصیت کو ایسا بنا دی گیا کہ گویا کہ وہ مقصد ہے کہ کوئی بڑے حکومت کے حریث تھے اور جو ہے وہ بڑے مخالف تھے اہل بیت کے اور غالب تھے. غاصب تھے اور نہ جانے کیا کچھ. اب وہ چند روایات جیسے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے سعد بن ابی وقاص سے جو ان کی گفتگو ہوئی یا ہمارے انجینئر صاحب جو ہیں وہ آپ کو بسا اوقات وہ پھیلاتے ہیں اور اسی سے مغالطہ ہوا ہمارے بہت سے لوگوں کو. تو اس میں سب کا جو لفظ ہے یعنی یہ ایک عام لفظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں یہ حدیث موجود ہے کہ اے اللہ جس کو میں نے سب کی ہو ایما مؤمن سببت ہو، یہ الفاظ موجود ہیں. جس کو بھی میں نے سب کی ہو تو یا اللہ میری سب جو ہے اس کے باعث میں اس کو باعث رحمت بنا اور مغفرت بنا دے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی کیا اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی یعنی کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ کہ گالی دینے والے تھے یا کوئی لان تان کرنے والے تھے. ہمارے تو اس کا قدمہ خالی گالی ہی کر دیا اور کہتے ہیں کہ ایک ممبروں سے گالیاں دی اور پھر دلیل کے طور پہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہاں جبکہ یہ جس طرح نے ذکر کیا اور باقاعدہ شیخ عربی لغت کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی کو برا کہنے کے اندر سب آتا ہے. جی اب اگر الفاظ اتنے بڑے نوعیت کے ہیں تو ظاہر سی بات ہے برا کہنا تو ہوتا ہے ایک دوسرے میرے پاس صرف نوجوان کبھی بسا اوقات آتے ہیں یہ شبہ لے کے نا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایک بات بتاؤ اگر آپ کے والد کو ممبر پہ کھڑا ہو کے میں گالیاں دوں آپ چھوڑیں گے مجھے؟ کہتے نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. تو میں نے کہا بھائی آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جناب حسن اور حسین جن سے غیرت مند شخصیت جی ہاں بالکل اور ان کے والد کو معاذ اللہ برسر ممبر صرف ایک ممبر پر نہیں سارے ممبروں پر پوری ریاست اسلامیہ میں باقاعدہ حکم کے ساتھ گالیاں دی جا رہی ہوں اور جناب حسن حسین خاموشی سے بیٹھے ہو. اب یہاں بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے. وہ بس اوقات مجھے جواب دیتے کہ جی وہ خوف تھا حکومت کا یا تقیہ کرتے تھے. نہیں معاذ اللہ آپ نے ان شخصیات کو کیا سمجھ لیا ہے یعنی آپ ان سے زیادہ بہادر ہیں یعنی معاذ اللہ وہ ڈرپوک تھے. یعنی مطلب آپ کیا سوچ رہے ہیں سیدنا حسین نے شہادت دے دی ہاں اور آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرپوک تھے. اسی لیے ہم یہ بات کرتے ہیں عموماً کہ صحابہ کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں اس کے نتیجے کے طور میں اہل بیت پر اس سے بڑا اعتراض وارد ہو جاتا ہے. یقینا آپ جناب معاویہ کے بارے میں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے سب کا حکم دیا یعنی لان تان کا یا گالیاں دینے کا نعوذ باللہ حکم دیا تو اس پہ سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ جناب حسین اور جناب حسن کیا کر رہے تھے. ان کی اولادیں جو موجود تھیں وہ کیا کر رہی تھیں دیگر اہل بیت موجود تھے وہ کیا کر رہے تھے. اب سے جو روایت کے الفاظ میں بھی شیخ نا ہیر پھیر ہوتی ہے. اب اس کا صحیح مسلم کا میں ذکر کیا خالی میں وضاحت کر دوں تو اس میں الفاظ کیسے ہیں ما منعک ان تصب ابا طرح وہ خلافت میں ہے دیکھ رہے ہیں کہ شام کے اندر لوگ جو ہیں وہ کوفہ والوں کو پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں یا بات مستقبل الفاظ بھی کہتے ہوں اختلافات جنگ پر جب پہنچ گئے ہیں تو یقیناً ایک دوسرے کے لیے محبت والے الفاظ تو نہیں کہہ رہے ہوں گے لیکن میں نے تمہیں نہیں دیکھا کبھی کہ تم کچھ ان کو برا والا کہتے ہو. یہ الفاظ ہے اور انہوں نے کہا بھی کہ میرے جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مناقب بیان کرتے ہوئے سنا فلاں 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 تو اس کے بعد سے میں کیسے ان کے بارے میں کچھ برا کہہ سکتا ہوں. تو یہ برا کے معنی میں ہی ہے اور انہوں نے ان سے خالی ایک سوال کیا بھی نہیں کہا کہ ابھی برا کہو کہا تھا کہ ابھی کچھ برا کہہ دو. اور برا کہنے سے معنی یہ نہیں کہ معاذ اللہ ان کو کوئی گالیاں دینی ہے. برا کہنے کا معنی یہ ہے رواجی کہ ان کے ہم یہ سمجھ یعنی اہل شام یہ سمجھتے تھے کہ جناب علی اور اہل غلط سے غلطی ہوئی. بالکل بالکل. تو ان کی جو وہ غلطی ہے اس کو آپ تسلیم کریں. ان کا یہ معنی ہے 100% اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ان کا کوئی یعنی ایسی برائیاں بیان کریں جو ان کے اندر موجود نہیں تھی اور ان کی غیبت کریں. یہ مقصود تو نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں معنی ہے اس چیز کا ذکر کر دیا جاتا ہے یہ دیکھے بغیر کہ آپ اہل بیت کے بارے میں کیا تصور کر رہے ہیں. اب یہاں سے ایک اور سوال جو بس اوقات آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کیا اللہ رب العالمین کی حکمت تھی کہ جو صلح ہوئی ہے وہ جناب حسن کے ہاتھ پر ہوئی. ٹھیک ہے. اب اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ جی جناب حسن کی فضیلت ثابت ہے. جناب حسن کی فضیلت کیا ہے؟ جناب حسن کی فضیلت یہ ہے کہ وہ سردار ہیں اور سرداری کی وجہ سبب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ہاتھوں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرا دے. عام الجماع کہلایا. عام الجماع وہ کہلایا. تو اس کا مطلب یہ اہل سنہ کے ہاں فضیلت کا سبب جناب معاویہ کے خلافت ان کے سپرد کر دینا یہ فضیلت کا سبب ہے. سیدنا حسن کا سیدنا حسن جناب اس معاویہ کو سپرد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا وہ خلافت یا ملوکیت جو ان کے سپرد کر رہے ہیں.
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو فضیلت ہے وہ کبھی بھی برائی پر قائم نہیں ہوتی. بالکل. جناب معاویہ کو وہ خلافت دینا یہ اتنا بڑا عمل تھا کہ اس کی بنیاد پہ جناب حسن کی فضیلت قائم ہوئی ہے نا. فضیلت کبھی بھی کسی غلط چیز پر قائم نہیں ہوتا ہے. اگر جناب حسن نعوذ باللہ کسی ظالم کو کسی فاسق کو خلافت دے رہے ہوتے تو ان کی یہ فضیلت ہوتی. نہیں قطعاً ان کی یہ فضیلت نہ ہوتی. تو ان کی فضیلت کی وجہ کیا بنی؟ وہ یہ وجہ بنی. اچھا اگر ہم چلے جائیں جو اہل شیعہ ہیں جو جناب حسن کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اب ان سے سوال بنتے ہیں اور یہ بڑا مشہور سوال ہے سننا. امامت اور عصمت کا امام سے غلطی امام ہے اور معصوم ہے، غلطی سے باز ہے. امام کے معصوم ہونے کا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا جناب حسن نے جو جناب معاویہ کو سپرد کی نا مطلب پورا کہہ رہے ہیں بیعت نہیں کیا، حالانکہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا بیعت کی ہے، لیکن کم از کم پورے اسلامی ریاست پورے مسلمان ان کے سپرد کر دیے، خود تنازل اختیار کر دیا. اب ان کا یہ جو فیصلہ ہے وہ بحیثیت امام معصوم کے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر معصوم کے ہے اور وہ جانتے ہیں یعنی ان کے نزدیک وہ مستقبل کی خبر جانتے ہیں، ان کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. تو جب فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا اور جناب حسن نے اپنے امام معصوم ہونے کی سبب یہ ان کو سپرد کر دیا تو پھر اب آپ تو انکار کر رہے ہو. اللہ راضی ہو گیا نا اس کا. اللہ راضی ہو گیا اس کا. معصوم غلطی کرتا ہی نہیں ہے، وہ صحیح کام ہی کر رہا ہوتا ہے. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ان کو. اچھا ہم یہاں کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ جو جناب معاویہ نے نا صلح کی جو شرائط تھی اس کی خلاف ورزی کر دی، اس لیے جو وہ ہم ان کے خلاف ہیں. تو کیا یہ بات جو آپ کو معلوم ہے جناب حسن امام معصوم کو نہیں پتہ تھی؟ جناب معاویہ جو بعد میں صلح کی شرائط کی خلاف ورزی کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو ان کو امام معصوم نہ کہیں، بالکل، وہ عقائد بچا لو، ہاں وہ عقیدہ بچا لو، آپ امام معصوم نہ کہیں، اور اگر آپ امام معصوم کہہ رہے ہیں تو پھر آپ مانیں کہ جناب معاویہ کو ان کا تھوڑا سا اگر مزید فیصلہ صحیح ہے آسان سے الفاظ میں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے، اگر ہم مزید اس میں یہ کہیں کہ امام معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا. بالکل، اس کا ہر وہ اللہ کی جانب سے اور اس کا ہر اس کا ہر عمل اللہ کی جانب سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا حسن کا سارے مسلمانوں کو سیدنا معاویہ کے سپرد کر دینا یہ اللہ کی جانب سے تھا. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ سیدنا حسین کا بھی اسے قبول کر لینا. صرف سیدنا حسن کو وہ نہ کریں. امام معصوم جو ہیں اگر سیدنا حسن ہیں ان کے بعد پھر سیدنا حسین ہیں، یہ صرف سیدنا حسن کا نہیں تھا بلکہ سیدنا حسین کا بھی تھا، کیونکہ 20 سال تک سیدنا حسین، جیسا کہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی، رضی اللہ عنہم اجمعین، سیدنا حسین اس پر راضی رہے، اس پر خوش رہے، اس پر خاموش رہے. تو یہ حسن ہی کا نہیں بلکہ حسین کا بھی تھا. تو اب یا تو یہ کہو کہ وہ دونوں معصوم نہیں ہیں، ان دونوں سے غلطی ہوئی ہے، یا پھر یہ کہو کہ وہ دونوں معصوم ہیں اور ان کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا اس حوالے سے. اور پھر اس پر مزید ایک بڑی خوبصورت بات یہ کرتے ہیں کہ جی آپ اگر اس پر دوبارہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ جو ہے سیدنا حسن اور حسین پر ڈائریکٹ اعتراض کرتے ہیں اس حوالے سے. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کس کے خلاف بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے. اور اس کی بنیاد پر پھر آپ مزید جو ہے نا وہ ایک بنیاد بنا کر اس پر پوری عمارت کھڑے کر دیتے ہیں آپ شبہات کی اور اپنا کیا کہتے ہیں اعتراضات کی، تنقید کی، طعن کی، اور اس حوالے سے مزید جو ہے نا امت کو جو ہے نا وہ تقسیم در تقسیم جو ہے نا وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا اس کے اندر اب جو ہے وہ ایک چیز اور جو بات ذکر کی جاتی ہے کہ جی جناب معاویہ نے، یعنی اگر ہم امام معصوم والی بات وہ تو خیر ان کی طرف چلی گئی جی، ٹھیک ہے نا، اہل سنہ کے ہاں یہ ہے کہ جی انہوں نے دی جناب معاویہ کو خلافت. اب اس پر ایک اعتراض یہ وارد کیا جاتا ہے کہ جی جناب معاویہ نے شرائط کی مخالفت کی تھی، اور ان میں مختلف شرائط جو مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں ذکر ہیں، اس کے اندر مختلف شرائط موجود ہیں کہ جو حکومت ہے وہ شریعت کے مطابق چلائی جائے گی، اور جو بھی جناب حسن کے ساتھ ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اہل بیت کا جو وہ احترام کیا جائے گا، ان کا خیال رکھا جائے گا. اور اس کے اندر ایک شخص جو ہے جو اصل جس کی بات کی جاتی ہے کہ جی وہ خلافت وہ اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی. اہل سنت کی کتابوں میں وہ اس طرح موجود ہے کہ جی آپ جب خلافت اب آپ کے بعد جو ہے وہ مشورے سے طے ہوگی، مسلمانوں کے مشورے کے ساتھ. اور یہی بات شیعہ مراجع میں بھی موجود ہے، بلکہ شیعہ مرجع میں ایک بات جو ذکر ہے بحر الانوار کے اندر کہ ان شرطه الا يعهد الى احد من بعده وان لا يعهد الى احد وان تكون الخلافه بعده شورى بين المسلمين. یہ عبارت موجود ہے. شرط یہ تھی کہ اپنے بعد
کسی کو بھی وہ خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، بلکہ خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کے مشورے کے ساتھ ہو۔ بعض جو ہے وہ شیعہ مورخین نے بات لکھی ہے کہ نہیں، شرط یہ تھی کہ وہ دوبارہ اہل بیت کی طرف آئے گی، لیکن اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ زیادہ تر کتابوں میں یہی بات موجود ہے کہ شورا سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا شیخ کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے، کوئی ایک روایت جی مستند ہو جس کے اندر یہ شرط ان الفاظ کے ساتھ موجود ہو کہ جی خلافت دوبارہ جو ہے نا وہ اہل بیت یا سیدنا حسن یا حسین کے خاندان میں آ جائے گی، ایسی کوئی شرط جو ہے وہ کسی مستند روایت کے اندر موجود نہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو اب اس پر ایک اعتراض وارد کیا جاتا ہے کہ جی چلیں، اگر مشورے کے ساتھ ہی طے کرنا تھا تو جناب معاویہ نے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں آگے جو اسباب ہیں جو کربلا کے واقعے کے سبب بنا، وہ سبب یہ بنا کہ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا اپنی زندگی کے اندر۔ اب اس پر یہ وارد کیا جاتا ہے سوال کہ جی یہ چونکہ انہوں نے خلاف کیا تھا، لہذا یہاں تو صلح تو ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا، شرائط کی مخالفت شرائط کی کی وجہ سے مخالفت۔ صلح ختم ہو گئی۔ جی، تو اس پہ شیخ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں کہ کیا واقعتاً یہ ان کی مخالفت تھی، یہ اعتراض صحیح ہے یا غلط؟ جی شیخ، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس پوائنٹ کو لے لیں کہ مشورہ سے کام کرنا تھا آگے، یہی بات درست ہے نا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ مشورہ کیا، اور یہ تواتر سے ثابت ہے کہ جب وہ حج کے لیے آیا کرتے آخری زندگی کے سالوں میں، اور 59 60 61 ان تمام سالوں کے اندر وہ مدینہ منورہ بھی آئے، مکہ مکرمہ بھی آئے، اور وہاں پر صحابہ کرام سے جو تابعین وغیرہ موجود تھے، جو اہل شورا ہیں، ان سے باقاعدہ مشورہ کیا اور اپنے بیٹے کی نامزدگی کا جو ان کا ارادہ تھا اس کا اظہار کیا۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ بقوت انہوں نے اعلان کر دیا کہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، میں ان کو نامزد کر کے جا رہا ہوں، اور بس ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور مختلف آراء ان کے سامنے آتی تھیں، کچھ موافق ہوتے تھے، کچھ مخالف ہوتے تھے، ان سب کو انہوں نے جو ہے وہ آگے رکھا۔ اور سوال یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی نامزدگی کیوں کی، اور یہی رائے پیش کیوں کی، اور اسی پر پھر ان کا اطمینان کیوں ہوا؟ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 20 سال میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اجتماعیت سامنے آئی ہے، اس کو ذرا انسان آج بھی سمجھ سکتا ہے شیخ۔ 20 سال تک ایک اجتماعیت قائم رہی ہے، شام کے علاقے کے اندر وہ دارالخلافہ موجود ہے۔ اب بات کی جائے گی کہ جناب دوبارہ سے اس کو منتقل کیا جائے کسی اور علاقے میں جہاں پر جو قدر شخصیات موجود ہے، بالفرض مکہ مدینہ۔ مکہ مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ کا نام کچھ موجود تھا، زمانے میں بھی ظاہر سی بات ہے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑے نظم کو دوبارہ سے تشکیل دینے کی بات ہوگی، اور مسلمانوں کی ایک بڑی جو طاقت اس وقت سامنے آ رہی ہے، فتوحات بھی نصیب ہو رہی ہیں، اس سب کو گویا ایک طرح سے شفل کرنا پڑے گا۔ اب نئے خلیفہ ہوں گے، ان کے نئے علاقے ہوں گے، اور عمارت بھی اس علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہوا کرتے۔ زمانے میں ایک تو تھا نہیں جگہ، پہلے کو پھر مدینہ میں تھی، پھر کوفہ میں آئی، پھر کوفہ سے شام میں آئی۔ اب صحابی اگر مکہ مدینہ کے ہوں گے تو ظاہر تھوڑا سا اس کو اگر واضح کر لیں کہ خلفائے ثلاثہ کا دارالخلافہ خلافت کے اندر مدینہ تھا، سیدنا علی نے رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے اندر دارالخلافہ کوفہ منتقل کر دیا تھا، اور پھر سیدنا معاویہ کے وقت میں وہ شام تھا۔ تو یہ پورے ایک چیز ایک عام مسلمانوں کی جو ہے نا وہ نظر میں ہونی چاہیے اس حوالے سے۔ اور شیخ اس بالکل جزاک اللہ، اور اس میں شیخ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں شیخ یہ پہلو ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ سب سے جو اتقا اور سب سے زیادہ جو نیک ہو وہی خلیفہ بنے۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے، یعنی کہ کچھ قائدانہ صلاحیتیں دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مفضول شخصیات کو اونچا مقام دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وصیت کری کہ تم جو ہے وہ کبھی بھی 2 لوگوں پر حاکم نہ بننا، ان کا مقام مرتبہ فضائل اور ان کا تقوی اللہ عمارت اور چیز ہے۔ حضرت خالد ولید رضی اللہ عنہ جو ہے اسلام قبول کرتے ہی فوراً سے جنگ موتا کے اندر جو ہے وہ ان کو شریک کر دیا جاتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے 30 شہداء کے بعد جو ہے وہ خود ہی آپشن وہی بن گئے کہ بھائی ہمارے اندر سب سے بہترین شخصیت یہی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمارت کی تائید میں کہا کہ ثم صلی اللہ علیہ سیفا من سیوفہ، اللہ نے اپنی تلواروں سے ایک تلوار مسلط کر دی، وہ بھی اسلام لے کر آئے ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں جب ان کا ایک اختلاف ہوتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب ہوئے کہتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی۔ ایک طرف ان کا مطلب یہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے جھگڑے میں بھیجی تھی، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ہے ان کا مقام مرتبہ بعد والوں کے مقابلے میں کتنا زیادہ اونچا ہے۔ جی، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یزید بن معاویہ کا یقیناً مفضول ہونا ثابت ہے کہ وہ اس وقت کی افضل ترین شخصیت نہیں ہے، یقیناً نہ وہ صحابی ہیں اور صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن عمارت کی کچھ صلاحیتیں اور اس کے اندر
اس وقت کے آپشنز کے اندر بہتر آپشن ہونا، جی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ کر کے ان کی ایک رائے اس پہ بنی. اور شیخ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے کوئی تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کے بعد جس وقت نامزدگی ہوئی تو اہل شام، اہل مدینہ، اہل مکہ، تمام جگہ کے جماہیر نے سوائے 2-4 ناموں کے جو معروف ہیں ان کے، سب نے اسے قبول کیا اور سب اس پہ اس لازم میں کیا. شیخ اگر ایک بات ہم یہ بھی شامل کر لیں جو ایک ذکر کی جاتی ہے اہل سنہ کی جانب سے بھی، کہ جناب حسن نے جو جناب معاویہ سے جو صلح کی تھی، تو اہل سنہ کا اس پر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ جناب حسن جو ہیں وہ جناب معاویہ سے افضل ہے. بالکل یقین پہلو یہی کہ ہاں، جب انہوں نے صحیح دے دیا ہے مفضول کو. ہم جناب معاویہ کا ذکر کرتے ہیں، حسن بھی اور حسین جی جناب حسن اور حسین دونوں، جی اوکے تو جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ جناب معاویہ بادشاہ بنے یا خلیفہ بنے، تو جناب حسن نے جب اسلامی ریاست ان کو سپورٹ کی، تو اس کا ہرگز بھی یہ معنی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب معاویہ جو ہے جناب حسن حسین سے افضل. بالکل. قطعاً نہیں، بالکل بلکہ جناب حسن و حسین کے جو فضائل ہیں تو جناب معاویہ کے وہ فضائل ہیں ہی نہیں. بالکل لیکن اس کے باوجود جناب حسن رضی اللہ عنہ نے افضل ہونے کے باوجود بھی جناب معاویہ کے سپورٹ کی خلافت. یہ بات یعنی کہ یہ بات جو ابھی ہو رہی ہے، سیدنا حسن کا خود کا طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہ افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امارت اور خلافت ان کے پاس ہو، ورنہ سیدنا حسن چھوڑتے ہی نہیں. بالکل اور دوسری بات ایک اور، ورنہ اگر سیدنا حسن تنازل کرتے، سیدنا حسین کے حق میں کرتے، لیکن وہ بھی نہیں کیا. ممکن ہے اب خود پیچھے ہٹ جاتے، سیدنا حسین کو آگے بڑھا دیتے. اجتماعیت کی مصلحت جو ہے نا، شیخ یہ والی جو مصلحت ہے نا، میں اس کو آج ہمیشہ رکھنا ہے. آج اس کو ہم لوگ جو ہے نا اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں آج مسلمانوں میں اتحاد کی کیا اہمیت ہے. ہر مسلمان یہ بات کرتا ہے کہ آج مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب یہ ہے مسلمانوں کا باہمی انتشار، اور مسلمان متحد نہیں ہے. تو آپ تصور کریں کہ اتحاد کی اہمیت ہم سے زیادہ آج کون سمجھے گا. تو آپ اس دور کا اندازہ لگائیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سال جو ہے نا مسلمانوں کو متحد کیا، اور سارے مراجع اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ایسے اتحاد کی مثال جو ہے وہ ہمیں یعنی وہ بات کے ادوار میں نہیں ملتی. ایک پوائنٹ میں اس میں کیا چاہتا ہوں، ایک حدیث ہمارے یہاں علماء کی اجتہاد کے لیے تو بڑی مشہور بیان کی جا رہی ہے، وہ ہے ہی حاکم کے لیے، اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران. وہ اصل میں تو حدیث حاکم کے لیے ہے، اور اجتہاد حاکم کا اس سے اجتہاد، اصول اخذ کیا اہل علم نے، لیکن اصل الفاظ جو ہے الفاظ جو ہے وہ حاکم کے لیے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ حاکم کو ایک جتنا اونچا ایک ذمہ داری ہے، اس میں وہ 2 میں سے ایک خیر میں، یا تو 2 اجر لے لے گا یا تو 1 اجر لے لے گا. اس کا معاملہ تو اجر میں ہی ہے، اجتہاد سنسیریٹی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اجتہاد کرنے میں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے ایک سنسیریٹی کے ساتھ، ایک دیانتداری کے ساتھ، ہمارا یہ ایمان ہے، سمجھتے ہوئے ایک اجتہاد کیا، تو وہ 2 میں سے 1 میں ہے. بہترین اجتہاد تھا تو الحمدللہ اجران ہے. اگر بالفرض وہ خطا والا اجتہاد تھا تو ان کے لیے اجتہاد کرنے پر اجر ہے. اس میں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی نازیبہ الفاظ یا برے الفاظ کہنا یا سمجھنا، یہ بالکل ہی جو ہے وہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں. صحیح. اس میں شیخ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو اس شرط کی جو مخالفت تھی، تو اس طرح جو بیان کیا جاتا ہے وہ اصل میں مخالفت نہیں تھی. جی بالکل. مسلمانوں کا جو مشورہ کی ایک شرط طے ہوئی تھی، جو کہ اہل سنہ کے مراجع میں بھی ہے، شیعہ مصادر میں بھی ہے، تو مشورہ ہو چکا تھا. اس میں یہ کہیں نہیں تھا کہ آپ کی وفات کے بعد نئے سرے سے مشورہ ہوگا. اس میں یہ تھا کہ جو بھی آئندہ کے لیے نامزدگی ہو وہ مسلمانوں کے مشورے سے ہو. اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جناب حسن نے یہ طے نہیں فرمایا تھا کہ استحقاق اہل بیت کا ہے. اگر استحقاق اہل بیت کا ہوتا تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس میں تو ذکر کر دیا جاتا کہ جی آپ کے بعد اہل بیت، ٹھیک ہے نا، تو یہ بات تو ذکر ہی نہیں ہوئی ان کی. لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل سے بھی یہ کوئی کچھ ایسے نکات ہیں. دیکھیں اب تک ابھی ہم سیدنا حسین کی شہادت کے واقعے کی طرف نہیں آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شہادت سے پہلے اس صورتحال کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا تب تک آپ وہ حقیقی جو ایک پس منظر تھا آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. پھر اس سے یہ بات تو تقریباً واضح ہوئی کہ جناب معاویہ انہوں نے صلح کی جو شرائط تھیں جو بتائی جاتی ہیں اس کی مخالفت تو خیر نہیں کی تھی. مشورے سے ایک چیز طے ہوئی تھی. اب مشورے سے جو چیز طے ہوئی وہ صحیح ہوئی یا غلط ہوئی اس پر بحث کی جا سکتی ہے، اس کے نتائج پر بحث کی جا سکتی ہیں، لیکن خلافت یا جو دی گئی وہ مشورے سے دی گئی. جناب معاویہ نے شرائط کے اندر کوئی مخالفت نہیں کی تھی. اب ہم بڑھتے سے کی تو ہم نے سارا جو ابھی تک ذکر کیا یا ڈسکشن ہماری ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پس منظر کے تعلق سے. جی بالکل. اب جو اصل واقعہ پیش آیا
تو میرا خیال ہے ہم اس کی طرف اب تھوڑا سا جو اصل حقائق ہیں ان کو بیان کرنے کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہ بات ذکر کی جاتی ہے مراجع میں، تاریخ میں، مورخین نے بات ذکر کی ہے کہ جب جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید کو جب حاکم بنایا گیا تو پوری اسلامی ریاست نے اس کو بطور حاکم کو تسلیم کر لیا، جس میں اہل کوفہ بھی شامل تھے، بصرہ والے بھی شامل تھے، مدینہ والے بھی شامل تھے، مکہ والے بھی شامل تھے. فقط 3 یا 4 صحابہ کے علاوہ، جی، جن میں جناب عبداللہ بن زبیر شامل تھے اور جن میں عبداللہ بن عمر شامل تھے، والد برہمان بکوارم بن ابی بکر عثمان بن ابی بکر شامل تھے، اور اور جناب حسین بن علی. یہ مشہور یہ نام ہے. مشہور یہ نام ملتے ہیں. اب جب جناب حسین کے بارے میں علم ہوا کہ جی وہ ظاہری بات ہے کہ خلافت کے اوپر راضی نہیں ہے، تو پھر یہ بات ذکر کی جاتی ہے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا تفصیل سے آپ بات کو ذکر کریں کہ پھر وہ جو خطوط کا جو سلسلہ ایک معروف ہے وہ کس نوعیت کا تھا اور کیا تھا. جی سے یہاں سے بڑی اہم بات ہے، میں 1-2 نصوص بھی پڑھنا چاہوں گا تاکہ ذرا وضاحت اچھی طرح ہو جائے. خطوط کا آغاز حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سے بھی چل رہا تھا، صحیح. حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ کی شہادت یہ ظاہر ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے دور خلافت کے درمیان میں ہوئی ہے، 51 یا 50 ہجری کے اندر. یعنی 10 سال تقریباً 10 سال بالکل رہے ہیں. اس وقت بھی اہل کوفہ باقاعدہ خط لکھ کر حضرت حسن رضی اللہ کو بلایا کرتے. اور صحیح روایت میں آتا ہے، میں اس کے الفاظ پڑھتا ہوں کہ ان کے پاس وہ خط آتے تو وہ باقاعدہ ایک ڈبے میں ڈال دیتے اور کہتے، اس وقت اشارہ کرتے، کہتے کہ یہ سوال کیا بندے نے کہ ممن هذه الكتب، کہاں سے یہ خط آئے میں؟ کہتے ہیں من اہل العراق من قوم لا يرجعون الى حق ولا يقصرون عن باطل، ان قوم کی طرف سے جو حق کی طرف نہیں آتے اور کسی باطل سے پیچھے نہیں رہتے. پھر کہتے کہ اما انی لست اخشاهم ولا نفسی، میں اپنے اوپر نہیں ڈرتا ان لوگوں سے، ولکنی اخشاهم على ذلك، اور حضرت حسین کی اشارہ کرتے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں وہ اس آنے پر راضی نہ ہو جائیں. یہ معرفت و تاریخ فصوی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 776 میں انہوں نے 66 میں یہ جو ہے نص لکھا ہوا ہے. اور بھی بہت سارے ان کے اس طرح اقوال ملتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اکسانے کی کوشش کی جاتی اور وہ اس میں بعد میں نہیں آتے. اب آتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ معلوم ہو گیا کہ انہوں نے بیعت نہیں کری، انہیں اتفاق نہیں تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے. صحابہ کرام ہے، کل سب کا احترام ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ہیں. اچھا، یہ دونوں تھے شیخ حضرات مدینہ منورہ میں. انہیں لگا کہ اب ان قریب یزید کی طرف سے جو والی مقرر کیا گیا ہے مدینہ منورہ میں، وہ جو ہے ہمیں کسی طریقے سے مجبور کر دے گا کہ ہمیں یہ بیعت کرنی پڑے گی. تو دونوں حضرات جو ہے وہ مدینہ سے مکہ کا جو ہے وہ ارادہ کیا اور وہاں جا کر آباد ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں جا کر شیخ، یہ روایات جو ہے میرے پاس اس کے ریفرنس بھی موجود ہیں، بہت ساری روایات ہیں جس میں آتا ہے کہ باقاعدہ خط و کتابت شروع ہوئی اہل کوفہ کی. جب انہیں معلوم ہوا کہ حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کری ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے اہل کوفہ جو ہیں وہ خلافت شام میں منتقل ہونے کی وجہ سے پریشان بھی رہے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے وہ خط دوبارہ سے لکھنا شروع کیا. اس کا آغاز ہوا حضرت حسین کی طرف، اور یہی لکھتے ہیں اس کے اندر کہ آئیے ہماری طرف اور ہمیں گائیڈ کیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے، اور ہم تو آپ کے تابع ہو کے جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں. اس یہاں سے ایک میرا خیال ہے اشارہ اگر ہم کریں، جی ضرور. وہ یہ کہ آگے ظاہری بات ذکر ہوگی کہ پھر جناب حسین کا سفر شروع ہوا. فرض کریں تاریخ کے اس موقع پہ اہل کوفہ خط نہ لکھتے تو معاملہ کیا ہوتا؟ بہت اہم بات ہے شیخ. تو معاملہ یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ چلے گئے تھے، اور وہ اس موقع پر یزید کی طرف انہوں نے بھی مارچ کرنے کا پروگرام بھی بنایا. اس پہ تھوڑا سا ایک قدم اور آگے پڑھیں اور یہ کہیں کہ اگر خط لکھ دیے تھے، اس کے بارے میں ہے کہ وہ خط تقریباً 18,000 کی تعداد پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، خط لکھ دیے تھے، اور جو خط کے اندر جو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، جو عہد و پیمان کیے تھے، سیدنا حسین نے جب ان کے خط کے جواب میں قصد کیا اور سفر کیا تو پھر وہ قائم رہتے، سیدنا حسین کا ساتھ دیتے. یہ تو شیخ آئی ذکر آئی گئی بات ہے کہ کسے آوان ہوتا ہے جو کرنا چاہ رہی دو بھی ہے، خط لکھ رہے ہیں. یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر یزید کا کوئی نفوذ ہی نہیں ہے، جبکہ کوفہ کے اندر اس موقع پر جو ہے حضرت نعمان بشیر رضی اللہ صحابی رسول ہیں، وہ وہاں کے اس تک کے والی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو باقاعدہ یہ الفاظ ہے شیخ ان روایات کے اندر کہ اس میں ان کے بارے میں کہتے کہ میں پڑھتا ہوں روایت کے الفاظ، انا لا نصلی مع النعمان بشیر جمعۃ ولا نخرج معه الى عید، نہ ہم جمعہ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ، نہ ہم عید کے لیے جاتے ہیں. فاقبل علینا، آپ ہمارے پاس آئیے
فَإِنْ أَقْبَلْتَ أَخْرَجْنَا النُّعْمَانَ إِلَى الشام، اگر آپ آ گئے تو ہم نعمان کو یہاں سے نکال دیں گے اور ان کو شام بھیج دیں گے۔ اب اس طرح کے جو خط لکھنے والے تھے ان کے نام بھی بہرحال میرے پاس موجود ہیں، ذکر آئے گا آگے کسی موقع پر کہ یہ لوگ کون تھے۔ تو خلاصہ یہ شیخ بڑی اہم بات ہے اور یہ تمام لوگ اس سے متفق ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی ابھی تک پوری طرح مطمئن نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہ خط آ گئے تو چلو فوراً چلے گئے، نہیں۔ ہمارے یہاں جو ایک بات کی آتی ہے سب سے اہم یہاں پہ ہم رک کے بتانا چاہتے ہیں کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسلام ختم ہو چکا تھا، اسلام کے معالم مٹ گئے تھے اور اسلام کی صرف اور صرف نام باقی رہ گیا تھا۔ ایسے منظر نواز ایسے بیشیات یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سیدنا معاذ اللہ سیدنا معاویہ نے جو ہے نا وہ پتہ نہیں 20 سال دینا سرخ اور اتنی بربریت اور اسلام کا پورا نقشہ ہی بنیاد ہے یہ کہ نہ فرائض ہوتے تھے، نعوذ باللہ محفلیں جو ہے وہ برے کی محفلیں ہوتی ہیں اور قرآنوں کی جس طرح سے وہ سب گویا کہ ہوتی تھی، یہ ایسے ہی پورٹری کیا تھا ہمارے۔ تو حضرت حسین جو ہے نا وہ تو اسلام کی جو کچھ چیز بچ رہی تھی اس کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب حضرت حسین کا کیا آگے سے رسپونڈ تھا؟ آپ نے معاملات کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے اپنے کزن کو، کیونکہ مسلم بن عقیل بن ابی طالب ہیں، نیک شخصیت ہے، ان کو بھیجا کہ جاؤ اور ذرا کنفرم کر آؤ یہ جو معاملات تم تک پہنچ رہے ہیں یہ باتیں صحیح بھی ہیں کہ نہیں، جو ہزاروں خط میرے پاس آ چکے ہیں یہ لوگ واقعی جینوئن ہیں یا کہ اور ان کا مقصد ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جو ہے اس موقع پر کوفہ آتے ہیں، اور واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے، میں آپ کے حرکت سے اشارہ کرتا رہتا ہوں۔ جب وہاں پر آتے ہیں تو انہیں معلوم ہوا کہ بھائی واقعی وہاں پر لوگ بڑے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ بیعت بھی کری اس موقع پر۔ اور مسلم بن عقیل نے جو ہے وہ یہ بات لکھ دی حضرت حسین رضی اللہ کی طرف کہ واقعی یہاں کے لوگ جو ہے یہاں پر آپ کے منتظر ہیں اور آپ سے محبت میں سچے ہیں جو کہ ان کا دعویٰ ہے، تو آپ یہاں پر آ جائیے۔ اب یہاں میں دوبارہ سے بات کرنا چاہوں گا، اگر تو اسلام بچانے کے لیے جانا تھا اور اسلام ختم ہو رہا سارا کا سارا، تو اس کے لیے پہلے سے حالات دیکھنے کے لیے کسی کو بھیجا جاتا ہے۔ اب اگر وہ بتاتے ہیں کہ جناب واقعی حالات ایسے ہیں کہ جناب اسلام ختم ہو چکا ہے، تو پھر تو آپ کو ایک بڑی فوج کو ساتھ تیار کر کے جانا چاہیے کہ اب میں ایک ظالم کے خلاف مارچ کرنے جا رہا ہوں جو آگے سے اپنی فوج کو لے کر آئے گا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کرتے، آپ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو، نواسوں کو، اپنی ازواج کو وغیرہ وغیرہ سب کو جو ہے وہ جمع کر کے 70 سے 75 کے قریب افراد ٹوٹل، جن میں حضرت مسلم بن عقیل کے گھر والے بھی موجود ہیں، جس میں آپ کے بھائیوں کے بیٹے بھی موجود ہیں، حسن کے بیٹے بھی موجود ہیں وغیرہ وغیرہ، عورتیں خواتین ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں کہ جناب میں وہاں سے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ لوگ سوچیں کہ بھائی اسلام بچانے کے لیے اور وقت کے خلیفہ جس کے پاس مکہ، مدینہ، شام، یہ پورا کا پورا خطہ ان کے درمیان جو آتا ہے، علاقے سارے کے سارے، نجد اور یمن کیا کچھ آتا ہے، یہ سارے جس کے ماتحت آتے ہیں، آپ اس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ چھوٹے بچے اور عورتیں ہیں، اور یہ تو یہ بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسے نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا کہ آپ وہاں جائیں گے کیونکہ وہاں پر کسی کی حکومت ہی نہیں ہے جس طرح وہ کہا گیا، اور پھر آپ وہاں جا کر ان کے پر حاکم جو ہے بنتے اور اس کے بعد ان کو اصلاح کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کے ذریعے پھر انشاءاللہ اسلام کی فتوحات ملیں۔ تو وہ سمجھے کہ یہ بالکل ایک معزول خطہ ہے، جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں وہ اہل شام کے ہی حاکم بنے رہے علی کے دور خلافت میں، باقی جگہ ان کے پاس رہی، تو انہوں نے کہا کہ اہل کوفہ جو ہے یہ بالکل جدا ہیں اس عمارت سے، تو میں ان کا ایک لیڈر بن کے ان میں جو انشاءاللہ دین کی، خیر کی، بلائی کی چیزیں ہیں وہ کروں گا، نہ کہ یہ کہ وہ اس وقت ان کو لے کے جو ہے وہ پوری کی پوری خلافت کو پلٹا دوں گا یا میں کسی کے خلاف جو ہے وہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ یہ 70 لوگوں کے ساتھ کرنے والا کام نہیں تھا۔ اور یہاں شیخ اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا یہی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس جانے کو ان کے قریب ترین صحابہ کرام نے قبول نہیں کیا۔ یہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو بلا رہے ہیں آپ کو، یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ کسی کے ماتحت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر یزید کا والی حضرت نعمان بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول موجود ہیں، اور اس سے قریب بصرہ کے علاقے کے اندر ایک انتہائی جابر شخص عبید اللہ بن زیاد بھی موجود ہے۔ کیسے یہ علاقہ جو ہے وہ کسی کنٹرول میں نہیں، کنٹرول میں ہے، وہ لوگ کوئی بغاوت کی تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں اور نام آپ کا استعمال کر لیں گے، یا جسے کہتے ہیں آپ کو بلا کے وہی کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر دو باتیں اور بھی اہم ہیں۔ ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ اس چیز کو تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ سیدنا حسن بھی سمجھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا، اور یہی وجہ ہے اہل عراق کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے ہم وقتاً فوقتاً 2-3 باتیں کریں گے، لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل کوفہ کبھی بھی سیدنا حسن کے تنازل سے راضی اور خوش نہیں تھے،
بلکہ باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ اہل کوفہ سیدنا حسن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو رسوا کیا. بالکل ایسے یعنی آپ اندازہ کریں جو حسین بات جو ہے وہ جی. ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے. یہ بات جو ہے وہ بڑی کہ بڑے مراجع کے اندر یہ باتیں جو ہے نا وہ موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا حسن کا ذکر نہیں ہوتا. بالکل سیدنا حسن کے نام کی نظر و نیاز نہیں ہوتی. سیدنا حسن کو جو شہید کیا گیا نہ اس کا اس انداز سے تذکرہ ہوتا ہے، نہ یا حسین کے علاوہ نہ یا حسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سیدنا حسن کا تو ذکر ہی ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ وہ جو اندر جو ایک، اگر ہم کھل کر کہیں کہ ایک کیا کہیں گے اس کو، ایک بغض تھا، یہ غصہ تھا کہ سیدنا حسن نے کیوں جو ہے نا وہ تناظر کیا. یعنی آپ اپنا اس کو تناظر کیا. کہتے ہیں کہ اصل میں حب حسین نہیں ہے رضی اللہ عنہ، بلکہ بغض معاویہ، اور جو جی. اس بغض کی جو آگے ایک پورا ایک سلسلہ ہے، اس میں بہت سارے صحابہ کو لپیٹ لیا جاتا ہے، تو اصل مقصد وہ تھا. ایسے ہی آپ ذکر کر رہے تھے شیخ، میں شیخ صحابہ کے بارے میں وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ ذکر کر رہے تھے کہ سیدنا حسین کو روکا کیا. میں تو شیخ ان کے پورے نصوص پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں خالی نام لینے پہ اکتفا کرتا ہوں. جنہوں نے باقاعدہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جانے سے روکا اور منع کیا، ان کے نام سنیے. ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں. ان میں یہ تھوڑا سا نام کے ساتھ رشتہ بھی بتا دیتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی سے. حضرت علی رضی اللہ ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کزن ہیں، وہ عباس کے بیٹے ہیں. یہ نام ہے حضرت علی کے بیٹے ہیں، کزن کے چچا ہے، یہ رشتے میں چچا ہے. اور سیدنا علی، جی سیدنا ان کے والد سیدنا اور سیدنا عباس کے بارے میں کیا مقام ہے جی ان کا جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے، جی حضرت جی ہاں. زبیر بن عوام کے اور بیٹے. یہ وہ ہیں جنہوں نے سیدنا حسین کو مدینہ کے اندر جو ہے نا وہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ کیا کہیں گے، جب وہ مکہ اپنا مدینہ سے مکہ آئے تو سیدنا عبداللہ بن زبیر کی تھی وہاں پر. سیدنا زبیر کی حکم عبداللہ بن زبیر کی وہ تھی وہاں پر. اس وقت عبداللہ بن زبیر اس وقت حاکم نہیں تھے، کہ عبداللہ بن زبیر بھی یزید کے اس میں تائید میں نہیں تھے، لیکن وہ بھی ساتھ نہیں جا رہے اور وہ منع کر رہے ہیں. میرے پاس ان کے الفاظ ہیں: اَيْنَ تَذْهَبُ إِلَىٰ قَوْمٍ قَتَلُوا أَبَاكَ وَطَعَنُوا أَخَاكَ. یہ اس قوم کی طرف جا رہے ہو جنہوں نے تمہارے والد کو قتل کیا تھا اور تمہارے بھائی کو بھی انہوں نے زخمی کیا تھا. تو یہ الفاظ ہیں. یہاں آپ سمجھ لیں کہ اہل کوفہ کے بارے میں دوسری بات، یہ تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر قاتلین شمار کرتے تھے اہل کوفہ کو صحیدنا علی کا. بالکل صحیح ہے، اور سیدنا حسن کا بھی جس علاقے میں یہ چیزیں ہوئیں. اچھا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، اسی طریقے سے یزید بن الاصم ہیں، عبداللہ بن جعفر ہیں، اسی طرح سے اور عبداللہ بن جعفر کا بھی رشتہ بتا دیں. یہ سیدنا یہ بھی ان جعفر بن کے طالب ہے، کے جعفر بن ابو طالب قریب جو ہے ترین وہ لوگ آپ کے. اچھا، آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ، حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ، وہ ان سب کے اقوال پورے ان کو منع کر رہے ہیں. آخر میں دو باتیں بتا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تو ایک ایسے الفاظ کہے کہ اگر مجھے لوگوں کی حیا نہ ہوتی تو میں تو تمہیں جیسے سر سے پکڑ لیتا، کیونکہ کزن تھے، بھتیجے بنتے تھے رشتے میں، تو بولا میں تو تمہیں سر سے پکڑ لیتا، مطلب بالکل جانے نہیں دیتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ وہ چل پڑے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے شیخ 3 دن کی مسافت کا سفر طے کیا کہ میں تیزی سے ان سے ملوں، اور جا کر ان کو منع کیا اور اس کام سے روکا. اب بڑا اہم سوال ہے میرا، یہ صحابہ کرام کس چیز سے منع کر رہے تھے؟ اسلام کی نصرت سے. یہ سب میں نے جو نام لیے ہیں اور اہل بیت بھی ان میں شامل ہیں. میں جو نام لیے ہیں، کیا کوئی مسلمان ان لوگوں کے بارے میں یہ تصور کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دین اسلام کی نصرت کے لیے جانے سے روک رہے تھے؟ سوچنے کی بات ہے شیخ، ہمارے یہاں کیسی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں. یہی تو وہ غلط فہمی ہے جس کا ازالہ ہم نے کرنا ہے، کہ لوگ اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں. اس صرف سیدنا حسین اور 70 اشخاص کے علاوہ پتہ نہیں باقی اسلام جو ہے یا نہیں تھا یا مسلمان تھے نہیں اسلام کی تو فکر ہی نہیں رہتی. یعنی ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یزید جو ہے بہت برا کچھ کر رہا تھا، معاویہ نعوذ باللہ سب کچھ خراب کر کے چلے گئے تھے، باقی سارے لوگ جو تھے اس زمانے میں وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو کوئی پرابلم تھی ہی نہیں سوائے ان چند لوگوں کے. ان میں بھی عورتیں اور بچے اگر لگا لو تو وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بہن بھائی اور ان کے حضرت حسن کے بیٹے کچھ بنتے ہیں اور علی کچھ بیٹے بنتے ہیں، بس خالی یہی لوگ جو شہید ہو گئے انہی کو خالی اسلام کی فکر تھی. شیخ صاحب یہ چیز ہمارے یہاں لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ حضرت حسین جو ہے وہ اسلام بچانے ہی نکلے تھے اور اسلام پورا ختم ہو چکا تھا. جواب یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے ان کو روکا، کہ اسلام کی نصرت سے روکنے والے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، کون کہہ سکتا ہے ان کے بارے میں یہ بات؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر اور دیگر جو نام میں نے آپ کے سامنے لیے، ان سب کے اقوال شیخ صاحب یہاں موجود ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود جانے پر اصرار اس لیے کیا کہ ایک بات تو یہ تھی شیخ صاحب کہ وہ اہل عراق کی خطوط سے
ایک تاثر لے چکے تھے کہ وہ واقعی ان کے ساتھ مخلص ہیں. دوسرا مسلم بن عقیل کا بار بار ذکر کرتے ہو کہ بھئی میں نے وہاں پر تاکید کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اور حالات ویسے ہی ہیں. اور مسلم بن عقیل کا جواب آ گیا. سمجھ رہا ہوں مسلم عقیل نے کہا حالات ٹھیک ہیں. یہ جو لوگ تھے یہ تاریخ کو ریفرنس بنا کر منع کر رہے تھے کہ جس طرح پچھلے ٹائم میں انہوں نے علی کے ساتھ کیا ہے اور آئی کے ساتھ اٹھاتے رہے ہیں حضرت معاویہ کے خلاف, تو یہ مسلمانوں کی اجتماعیت پہ حرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سمجھیں ان کی سازش کو, ان کی پلاننگ کو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک اچھے جذبے کے ساتھ کہ نہیں وہ لوگ میرے خیال میں سنجیدہ ہے وغیرہ وغیرہ, ان کی ایک اجتہاد اپنی ایک رائے, تو انہوں نے ان صحابہ کرام کا احترام کرتے ہوئے اس کی بات کو نہیں مانا. اجتہاد اور رائے کے ساتھ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نواسہ رسول کی شان کے لائق بھی نہیں تھا کہ اتنی تعداد میں خط لکھا جائے اور ان کو بلایا جائے اور وہ پیچھے ہٹ جائے. ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ساری وجوہات کے ساتھ اطمینان ہونے کے بعد اب حسین کیسے پیچھے ہٹ سکتے تھے. ورنہ لوگ کیا کہتے کہ اپنا حسین کو بلایا گیا, اطمینان دلایا گیا, لوگوں نے ان کے قاصد کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور حسین پھر بھی آگے نہیں جا رہے. بالکل واقعی سے اس طرح آگے بڑھتا ہے کہ پھر شارٹ سے اشارہ کر دو, میں بات تفصیل تو بہت زیادہ ہو جائے گی کہ بہرحال جب یہ خبر پہنچی یزید معاویہ تک کہ یہاں پر عراق کی امنت, تو بھائی ایک الگ ماحول بن رہا ہے اور باقاعدہ بیعت کر چکے ہیں اہل عراق مسلم بن عقیل کے ہاتھوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی. تو اس کا مطلب وہ سمجھ گئے کہ کوفہ میں حضرت نعمان بن بشیر سے معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے اور زیادہ نرم مزاج سے صحابی رسول تھے. تو انہوں نے عبید اللہ بن زیاد بصرہ کا اس وقت گورنر تھا, اسے کہا کہ میں نے تمہیں کوفہ بھی دے دیا اور جاؤ وہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے. روایت میں آتا ہے کہ وہ وہاں پہ چہرہ چھپا کر جو ہے وہ داخل ہوا, تو لوگ سمجھے وہ پہلی مرتبہ ملاقات کر رہے تھے اس سے کہ لوگ سمجھے کہ شاید یہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ. تو باقاعدہ ان کو مرحباً بے حفیظ رسول اللہ بے سبت رسول اللہ اس تک الفاظ ملتے, تو سمجھ گئے معاملہ بہت سیریس نوعیت کا ہے. تو وہاں آ کے جب معلوم ہوا کہ جناب یہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ ہانی بن عروہ کے گھر پہ موجود ہیں اور پھر ان کو جو ہے اس نے پکڑا اور ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی, اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے پہلے جو ہے یہ باقاعدہ خطوط لکھے, یہ بھی صحیح روایت میں آتا ہے, حضرت حسین تک پہنچا لیے. پہلے تو ان کو یقین ہی نہیں آیا اس باتوں کا, حتیٰ کہ یہ تک ان تک پہنچا آخر میں فلاں لوگوں نے لکھا کہ وہ شہید کر دی گئے. حضرت حسین کو یقین نہیں آیا کہ کیسے, یہ تو ہم یعنی کہ اچھے لوگ ہیں اور باقاعدہ بلا چکے ہیں اور سب چیزیں اچھے حالات میں ہو رہی ہیں پوری, یہ شہید کیسے جا سکتے ہیں. یہاں تک کہ ان تک خبر پہنچی کہ باقاعدہ وہ شہید ہو گئے ہیں. اب ان کو روکنے والوں میں مسلم بن عقیل بھی شامل ہو گئے, ان کے گھر والے بھی شامل ہو گئے, کیونکہ وہ آ رہے تھے اپنے بھائی کے لیے یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی. نہیں, میں حالات آگے پھر سے مراد آپ کی یہ ہے کہ مسلم بن عقیل جو ہیں جناب حسین کو کوفہ آنے سے روکنے والوں میں شامل ہوگا. یعنی جناب مسلم بن عقیل میں شہادت کی بات سمجھا کہ اب وہ جانا پڑ گیا. مسلم بن عقیل نے خط لکھ کے منع باقاعدہ یہاں نہیں ہے, اب یہاں بنی ہے اس میں ان کے باقاعدہ اقوال ہیں. راستے میں سیدنا حسین کے پاس مسلم بن عقیل نے جو خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ, اس میں یہ الفاظ ہیں اور یہ طبقات ابن سعد میں بھی ہے, تاریخ طبری میں بھی ہے. ارجع باہلک, اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس چلے جائیے. ولا یغرنک اہل الکوفہ, اور آپ کو یہ دھوکے میں نہ ڈالیں. فإن اہل الکوفہ قد کذبوک وکذبونی, انہوں نے آپ کو بھی جھٹلا دیا اور مجھے بھی جھٹلا دیا ہے. ولیس لکاذب رأی, اور جھوٹے سچ کی کوئی رائے نہیں ہوتی. اشارہ اس طرف تھا کہ عبید بن زیاد آیا تو واقعہ بہت لمبا ہے, اس نے اشارہ دے دیا کہ میں سب کے ساتھ سختی سے نپٹوں گا اور کوئی بھی جو یہ اختلاف کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے بچے گا نہیں. اور جب مسلم بن عقیل کو جو ہے اس نے جو ہے وہ پھانسی دے دی اور جو ان کے ساتھی قریب کئی لوگ تھے ان کو بھی پھانسی دے دی, تو یہاں پر سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ان کا جیسے کہتے ہیں نا ایک محبت کا جو دعویٰ تھا جو افسوس کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے, وہ سب کا سب جو ہے مان پڑ گیا. اگلی بات اور اہل کوفہ کے غدر کی, اب لے آ گئے. اسی لیے حسین تو دور کی بات, انہوں نے ان کے قاصد کو بھی جو ہے نا وہ اس کی بھی بچانا گوارا نہیں کیا. یہاں تک کہ پھر یہ سمجھ گئے کہ اب معاملہ ان کے کنٹرول میں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شیخ صاحب اس موقع پر سامنا کرنا پڑا اس کا, جو کہ عبید بن زیاد نے لشکر روانہ کیا تھا الحر بن یزید التمیمی کی قیادت میں, اور اس کا میرا اچھا سلوک ملتا ہے کہ اس نے کوشش کی کہ آپ نہ داخل ہوں اور آپ کو باہر سے ہی جو ہے واپس بھیجے جائے. اور آپ جو ہے جب ان کو معلوم ہوا کہ نہیں اب تو باقاعدہ مسلم علاقے کو شہید کر دیا گیا, ان کے بھائی بھی ساتھ موجود تھے, کہا کہ ہم اپنے بھائی کا انتقام لیے بغیر جو واپس نہیں جائیں گے, تو پھر آپ آگے بڑھے. پھر واقعہ آتا ہے لمبا شیخ, جس میں سے یہاں پہ میں اشارہ پھر مزید جی بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو بات کی جاتی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, تو جو کربلا میں جانا تھا جناب حسین, اصل میں تو کربلا نہیں جا رہے تھے, وہ کوفہ جا رہے تھے, اور مقصد جو ہے وہ اسلام کی دوبارہ سے احیاء تھا. تو جناب حسین رضی اللہ عنہ کو جب مقتل مسلم بن عقیل کے بارے میں معلوم ہوا تو جناب حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا,
یہ سمجھ گیا کہ حالات بے خراب کی طرف جا گیا نا. اور یعنی اگر جناب حسین کا مقصد نصرت اسلام تھا تو پلٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل بلکہ اب تو یہ ہے کہ جی اگر مسلم بن عقیل شہید ہوگا تو پھر ہمیں بھی جانا ہے, بالکل ایسا. تو ہم بھی اسلام کی نصرت کریں گے جا کے. لیکن پلٹنے کا ارادہ کرنے کا یہ بات ہی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ جناب حسین کا ارادہ وہ نہیں تھا, جس طرح بھیجنے کا مقصد وہ نہیں تھا. وہ نہیں تھا. اور یہ بات طبقات میں اور پھر اس کے علاوہ تاریخ طبری اور معرفت تاریخ اور یہ مراجع کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. اچھا پھر یہ بات آتی ہے اس کے اندر, یہاں پہ آپ بھی اشارہ کیجیے گا اس طرف کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کسی ایک موقع پر جب دیکھا کہ آگے جناب تو حقائق وہ نہیں نکلے جس طرح خط میں بتایا گیا تھا, اور یہ لوگ ڈر کے پیچھے ہو چکے ہیں, اور بلکہ اس وقت جو ہے وہ عبیدہ بن زیاد کا ہی ایک طرح سے وہاں پر نفاذ اور غلبہ ہو چکا ہے دوبارہ سے کوفہ جو بھائی. تو اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک آپشن رکھا, کیونکہ حر بن یزید کا جو لشکر تھا شیشہ جب وہ آیا تو اس کے پیچھے سپورٹ کرنے کے لیے ان کو عمر بن سعد کا لشکر بھی روانہ کر دیا. عبیدہ بن زیاد نے اس کو زبردستی بھجوایا کہ جاؤ تم بھی جاؤ. اب 4000 5000 لوگ جو ہے وہ آ گئے ہیں ایک معمولی سی تعداد کو روکنے کے لیے کہ بس کسی طرح سے آپ کو جو ہے ہم نے کوفہ کے اندر انٹر ہونے دینا ہی نہیں ہے. تو اس موقع پر شیخ آپ کچھ بتائیے کہ کیا حسین نے کیا رسپونڈ کیا آگے سے. اس میں ہمارے ہاں جو اہل سنت کے مصادر ہے اس پہ تو یہ بات موجود ہے کہ 3 باتیں جناب حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی تھی. پہلی بات یہ کہ مجھے واپس جانے دو, دوسری بات یہ کہ مجھے آگے بڑھ جانے دو, میں آگے جا کے اب جو اسلامی ریاست کی جو حدود ہے وہاں جاؤں گا اور غیر مسلموں سے لڑتا ہوا میں یا جہاد میں شریک تو جہاد جاری ہے مسلمان میں چلا جاؤں گا. تیسری بات یہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو. اچھا یہ بات ویسے تو اہل سنت کے مصادر میں موجود ہے اور شیعہ مصادر میں بھی موجود ہے, اور تاریخی حقائق بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں. اہل سنت کے مصادر تو خیر ہمارے معروف ہی ہیں, میں چند مصادر جو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ جو شیعہ مصادر ہیں. ایک شیخ عباس قمی صاحب ہیں, ان کی کتاب ہے نفس المحموم کے نام سے, تو انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت عمر بن سعد سے جو کہ قاصد تھا اس کا عبیدہ بن زیاد کا, اس سے کہا کہ دعونی ارجع الى المکان الذی جئت منہ, یا تو مجھے جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں مکہ واپس, مکہ پہ جانے, اور دعونی اذهب الى ثغر من ثغور المسلمین فاکون معهم, یا پھر مجھے جو وہ جانے دو مسلمانوں کے سرحدوں کی طرف, میں مسلمانوں سے جہاد کروں. او دعونی آتی یزید, یا مجھے چھوڑو میں یزید کے پاس چلا جاؤں, فاضع یدہ فی یدی, میں اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھوں, ٹھیک ہے نہیں, میں اس کے ساتھ جا کے براہ راست معاملہ بات چیت کروں. اس کا ہم بھی یہ معنی نہیں کر رہے کہ وہ بیعت کا ارادہ رکھتے تھے, معنی یہ تھا کہ میں جا کے براہ راست یزید سے بات کروں, کیونکہ جناب حسین کو معلوم ہو گیا تھا کہ درمیان میں جو اب اہل کوفہ والے آ گئے اور جو عبید اللہ بن زیاد آ گیا, ان کے مقاصد درست نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کے مقاصد جو ہے وہ اب یہ ہے کہ اب مجھے بلا تو انہوں نے لیا ہے, تو اب ان کو چونکہ اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ یہ بغاوت پر انہوں نے اکسایا تھا, اور اگر یہ سارے خطوط جو جناب حسین ساتھ لائے ہوئے تھے وہ اگر حوالے کر دیے جاتے تو کیا حالات ہوتے ان کے ساتھ, اور جو ان کے افراد تھے وہ سب پکڑے جاتے. ان کو جب اس چیز کا پختہ ارادہ ہو گیا کہ جناب حسین کا جو معاملہ ہے ان کو ہم نے شہید کرنا ہے, تو پھر جناب حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بات ذکر کی, تاکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب حسین کو اہل کوفہ سے زیادہ اعتماد ہو گیا تھا اس موقع پر یزید کے حوالے سے کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں. تو اب یہ چیز اس چیز کو ظاہر کرتے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ جو ہے وہ نفس المحموم کتاب ہے, اسی طریقے سے وہ مخنف معروف راوی ہے, ہمارے یہاں تو خیر وہ اہل سنت کے یہاں معروف نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ مقتل الحسین اس کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ کتاب ایسے مطبوع نہیں ہے, مخطوط ہے, اس کے اندر سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اللحوف علی قتل الطفوف, یہ سید بن طاؤس اس کی کتاب ہے, اس نے بھی یہ بات جو ہے وہ ذکر کی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے یہ بحار الانوار جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے, اور یہ تینوں باتیں انہوں نے اس کے اندر بھی ذکر کی مجلسی نے بھی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جناب حسین اس موقع پہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے واپس جانے دو, یا مجھے سرحدوں پہ جانے دو, یا مجھے یزید کے پاس جانے دو, آپ بھی یہ بات ذکر کر رہے ہیں ایسے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب حسین کا ارادہ کچھ اور تھا پہلے آتے وقت, حقائق کا علم ہو گیا, اب ارادہ جو جناب حسین کا تبدیل ہو گیا. تو بار بار ہم جو بات دہرا رہے ہیں وہ یہ کہ وہ جو ایک تصور پیش کیا جاتا ہے یا ایک منظر پیش کیا جاتا ہے کہ جناب حسین گئے ہی شہید ہونے کے لیے تھے, جناب حسین گئے ہی لڑنے کے لیے تھے اور اسلام کے احیاء کے لیے تھے, تو یہ مقصد نہیں ہے. اس میں یہ والی بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے, اور کافی اہل علم اس کو ذکر بھی کرتے ہیں کہ بچوں کو یا خواتین کو سیدنا حسین کا اگر مقصد جو ہے وہاں جا کر
جو ہے نا وہ قتال کرنا بڑی ہوتا، گورنمنٹ سے لڑنا. جی قتال کرنا ہوتا، کوئی جنگ کرنی ہوتی، تو آپ بچوں اور خواتین کو ساتھ لے کر نہ جاتے. آسان سے الفاظ میں مقصد یہ تھا میں وہاں جاؤں گا، اہل کوفہ جو ہے نا وہ میرے ہاتھ پر ظاہر سی بات ہے بیعت کر لیں گے، اور پھر میں وہاں پر وہ کر چکے ہیں، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ ہو چکی تھی، تو یقیناً وہ سیدنا حسین کے قاصد تھے تو ان کے ہاتھ پہ ہو چکی ہے. تو اب اس کے بعد وہاں پر میں اپنی جو بھی ایک زندگی ہے وہ گزاروں گا، اور جو بھی اپنا دین کی خدمت ہے یا دین اسلام کا عروج اور ترقی ہے اس حوالے سے، یعنی کہ ہرگز مقصد جو ہے وہ قتال نہیں تھا، کیونکہ جس کا مقصد قتال و مسلمان، تو مسلمانوں کی تاریخ میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اپنا عورتوں کو دیکھے تعلقہ بھی تو ہے. آپ اگر ایک پوری فوج سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی پابند تعداد کیا ہے؟ کتنا اسلحہ لے کے گئے تھے آپ؟ کتنی تلواریں تھیں؟ کتنے نیزے تھے آپ کے پاس؟ کتنے لڑاکا تھے؟ تو یہ سب کچھ بھی نہیں تھا. تو وجہ یہ تھی کہ آپ تو ایک امن کے لیے جا رہے تھے. اسی لیے آپ نے ان صحابہ کرام سے کہا کہ بھائی تم لوگ کس طرح کی بات کر رہے ہو، میں تو بڑے ایک مناسب حالات وہاں پر ہیں، سازگار حالات ہیں، ہم تو اس طرح روایت میں روایت میں یہ بھی شیخ صحیح روایت میں آتا ہے کہ سیدنا حسین کے بارے میں جب صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا اہل بیت کو کہ اب سیدنا حسین نے جانا ہی جانا ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ چلو بچوں کو اور عورتوں کو تو چھوڑ جاؤ، لیکن سیدنا حسین نے اسے بھی قبول نہیں کیا. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ شفٹ ہو رہے تھے. جی وہ منتقل ہو رہے تھے وہاں پر. اور صرف تاریخی حقائق جو ہیں، کربلا کو اگر دیکھا جائے، کربلا جو ہے وہ مکہ سے کوفہ کے راستے میں نہیں آتا، کربلا جو ہے وہ مکہ سے دمشق کے راستے میں آتا ہے. اگر آپ نقشے میں دیکھیں گے تو نقشے میں بھی آپ کو دیکھنا دمشق یعنی کہ شام کا کیپٹل جو سیدنا معاویہ کا ایک جو جہاں پہ جی ہاں اس کا اصل یہ ہے کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے سفر کا رخ تبدیل کر لیا تھا، اور وہ ان کا سفر کا رخ جو ہے وہ کوفہ کی جانب نہیں تھا، ورنہ کوفہ کے قریب کہیں چلے جاتے ہیں، تو کربلا کیوں چلے گئے آپ؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی بات ہمیں نظر آتی ہے. اب شیخ ایک آخری بات جو میں سمجھتا ہوں اس تعلق سے، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ اصل میں قاتلان حسین ہیں کون؟ کون ہیں کہ جنہوں نے جناب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ اس کے بارے میں تاریخی حقائق اور روایات کیا کہتی ہیں؟ اس پہ تو شیخ ایک تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم واقعی کوئی تسلسل تو آگے بڑھائیں جہاں تک ہماری بات پہنچی ہے. تو جب عمر بن سعد بھی آگے سے لشکر لے کر آگے، اور حر بن یزید تمیمی بھی لشکر جو ہے وہ لے کر آگے، اور آپ کو روکیا گیا، تو اس موقع پر یزید بن معاویہ کا تو معاملہ پیچھے ہے نا، کیونکہ انہوں نے تو عبید اللہ بن زیاد کو بھیج دیا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت قریب کے علاقے نہیں، شام میں اور کوفہ کے علاقے کے اندر یہ 1000 کلومیٹر کا راستہ ہے، مسافت ہے. وہیں کے والی کا اپنا اس وقت کا جو ثواب دید ہے وہ اسے فیصلہ کر رہا ہے. کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ یزید بن معاویہ نے جو ہے وہ انہیں اس قسم کی سختی کا یا پھر نعوذ باللہ شہید کرنے کا حکم دیا ہو. یہ کسی روایت ثابت نہیں، بلکہ ہمارے ایک عالم دین ہے شیخ، انہوں نے اس کا چیلنج کیا ہے کہ پوری تاریخی روایت آپ لے آئے، تمام جمع کر لیں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یزید بن معاویہ نے حکم دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے کسی بھی موقع پر. تو ہوا کیا کہ عبید اللہ بن زیاد نے یہ اپنی طرف سے جو لشکر روانہ کیا تھا ان کو کہا گیا پہلے کہ ان کو روکو. اس کے بعد پھر جب یہ 3 آپشن سامنے آئے تو جب اس تک بات پہنچی تو اس کے دربار میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام ہے شمر بن ذی الجوشن، اور یہ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھا پہلے صفین کے موقع پر. اس نے اس موقع پر اس کو اکسایا اور عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ یہ اپنی شرائط جو تمہارے آگے رکھ رہے ہیں اور تم خلیفہ وقت ہو، کس حیثیت سے شرائط رکھ رہے ہیں، جو بھی بات ان سے کرنی ہے پہلے ان کو قیدی بنا کر تمہارے پاس لے کر آیا جائے کوفہ کے اندر، اس کے بعد اگلی بات کرو. یہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے باقاعدہ انہیں اکسایا، اور یہ بری مطلب آپ کہہ لیں صحبت کا نتیجہ ہے. تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا ہاں یہ رائے صحیح ہے، میں کیوں ان کی شرائط جو ہے مانوں، کس لیے میں ان کی 3 میں سے ایک بات کو مانوں، پہلے یہاں پر آئے میرے ساتھ بات کریں اور گرفتاری دے، کیونکہ انہوں نے ایک خلاف ورزی کری ہے اور یہ حکومت کی ریٹ ختم کرنے کے لیے آئے وغیرہ وغیرہ. تو شمر بن ذی الجوشن کے مشورے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کا جو ہے وہ اس نے حکم دیا اور انہیں گرفتاری دینے کا حق کہا گیا. حضرت حسین رضی اللہ کو جو مقام مرتبہ، جو ان کی درجات قدر ہے، منزلت ہے، اس کے لیے بالکل لائق نہیں کہ ان سے اس طرح کی ڈیل کی جائے. پہلی بات، خاص کر جب واضح ہو چکی ہے بات، وہ جانے کی بات بھی کر رہے ہیں، وہ جس سے ملاقات کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں، مطلب واضح ہے کہ اب وہ کسی بھی قسم کی جو اس وقت کی رٹ ہے اس کو چیلنج کر ہی نہیں رہے. تو آپ کس لیے ان کے ساتھ اس قسم کا جو ہے وہ وہی اپنا رہے ہیں کہ جناب اپنے کو گرفتاری دو اور گرفتار کرو، اور اپنی اولاد کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے جو ہے گرفتار کیے، جیسے کہ انہوں نے کوئی اس وقت کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے یا بہت بڑا کوئی سزا کے مرتکب، گناہ کے مرتکب ہوئے، ایسا نہیں. تو پھر اس موقع پر جو روایت میں ملتا ہے شیخ کہ حر بن یزید تمیمی کا جو لشکر ہے اس کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کے مل گیا، اور ان کے دل میں ان کے لیے نرم پہلو تھا، نرم گوشہ تھا، وہ جا کے مل گئے. اور پھر وہاں سے ظاہر سی بات ہے پھر جو ہے وہ آپس میں قتال کا ماحول بنا، جس کے نتیجے میں
70-75 جو ہے یہ شہید ہوئے اس طرف سے، اور تقریباً 80-85 جو ہے وہ دوسرے لشکر کے لوگ بھی جو ہے وہ مارے گئے، کیونکہ ظاہر ہے یہاں بھی ایک پوری فائٹ کا جب ماحول بنا. تو یقیناً یہ ایک بہت دکھ والی اور غم والی بات ہے، اور یقیناً عبیداللہ بن زیاد کا یہ ایک ظلم والا فیصلہ تھا، اور یقیناً یہ جو ہے وہ قاتلین حسین میں شامل ہیں. پہلی بات، جنہوں نے بلایا اور بلا کر رسوا کیا، سب سے بڑا قاتل تو وہ ہیں. اور یہی بات زینب جو ہیں حضرت حسین کی بہن انہوں نے کہی، اور ام کلثوم جو ہے علی کی بیٹی انہوں نے کہی، اور یہ باقاعدہ ان کے نام لے کر صحیح روایت کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اہل کوفہ، تمہیں آج تمہاری عورتیں ہم کو رو رہی ہیں اور تمہارے مرد ہمیں رو رہے ہیں، تم لوگوں نے ہی ہمیں قتل کیا، ما قتلنا الا ہؤلاء. اس میں صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی شامل کر لیں. بڑی معروف روایت ہے کہ حج کے موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر سے ایک عراقی نے پوچھا کہ اگر حالت احرام میں مچھر جو ہے نا وہ اگر کسی یعنی حالت احرام میں اگر مچھر جو ہے نا وہ مار دیا جائے تو پھر اس کا کیا کفارہ ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا کہ میں عراق سے ہوں. پھر آپ نے جو ہے نا مخاطب کیا لوگوں کو، دیکھو اس کو کہ یہ مچھر کے مارنے کا تاوان معلوم کر رہا ہے مجھ سے، اور اس علاقے کے رہنے والوں نے نواسۂ رسول کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یعنی صحابہ کرام بھی یہی سمجھتے تھے، اور اس پر کسی کا انکار بھی منقول نہیں ہے. سب اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ اہل کوفہ ہی قاتلان جو ہے نا وہ حسین. حوالے سے شیخ میں کچھ نقولات جو ہیں وہ چاہ رہا ہوں کہ جو شیعہ کتب ہیں ان میں سے نقل. کتاب ارشاد ہے، شیخ المفید معروف ہے، جی ارشاد کے اندر بڑی تفصیل سے موجود. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ فلم يبقى احد ممن كتب الیہ وبایعه الا خرج علیہ وقاتلہ وخذلہ. دیکھا سبحان اللہ. خود کہہ رہے ہیں، یہ شیخ مفید جو ہیں شیعہ مصادر میں سے ہیں، کہ جس نے جناب حسین کو خط لکھا تھا اور ان سے بیعت کی تھی، وہ جناب حسین کی مخالفت میں نکلا اور جناب حسین کو اس نے شہید کرنے کی کوشش کی، وقاتلہ وخذلہ، اور ان کو اکیلا چھوڑ دیا وہاں پر. اسی طریقے سے یہ اللحوف جو ہے یا الملحوف اس کو کہا جاتا ہے، دونوں نام معروف ہیں ابن طاؤس کی. تو اس نے ذکر کیا باقاعدہ، یہ نقل کیا جناب حسین رضی اللہ عنہ جو ہے اہل کوفہ سے کہہ رہے ہیں، یا اہل کوفہ تبا لکم وبعدا حین دعوتمونا الی نصرتکم فاسرعتم الینا کالصرخہ ثم عدوتم علینا عدوۃ الاسد فسیرتمونا فی سیرکم. یعنی یہ پورا نقل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل کوفہ تم پر افسوس ہو اور بربادی ہو، جب تم نے ہمیں اپنی نصرت کے لیے بلایا تو تم چیخ کی طرح جلدی سے ہماری طرف لپکے، پھر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے شیر حملہ کرتا ہے. تم نے ہمیں اپنے لشکر میں چلایا، ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہم پر فتنے کی آگ بھڑکائی، اور فرماتے ہیں کہ حالانکہ تم بظاہر ہمارے دوست تھے مگر عملاً ہمارے دشمن نکلے. اسی طریقے سے علامہ طبری ان کی معروف کتاب ہے، یہ بھی ذکر کرتے، تاریخ الطبری تو معروف ہے اہل سنہ کے اس میں سے ہے، لیکن ایک رجال شیخ کشی کی جو کتاب ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جاءت کتب اہل کوفہ الحسین علیہ السلام تدعوہ ولما اتاہم خذلوہ. بالکل، جب وہ آئے تو انہوں نے یہ رسوا کر دیا. تو کافی سارے کتابیں سے بحار الانوار مجلسی کی کہ ثم انہم کتبوا الیہ یدعونہ وبایعوہ فلما جاءہم خذلوہ وصاروا علیہ، کہ جب پہلے تو خطوط لکھ کے بلایا ان کو، اور جب وہ ان کے پاس آئے تو ان کو اکیلے چھوڑ دیا بلکہ ان کے مخالفت میں کھڑے ہو گیا. یہ ان کے معاصر علماء بھی اس بات سے اقرار کرتے ہیں. جی اصل قتل کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو بلایا تھا. شیخ یہ تو علماء کی شہادتیں ہیں نا، آپ نے اہل بیت میں سے سیدہ زینب کی شہادت ذکر کی ہے، اب یہ اپنا علی ابن حسین امام زین العابدین جو ہیں، جو اس میں موجود تھے اور جن کے بارے میں یہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے مریض کربلا نا. اور یہاں پر بھی ایک بڑا ایک اہم جو ہے نا وہ نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح کا غلف جو کیا جاتا ہے اور اس حد تک جو ہے نا وہ جس انداز سے اس کو پیش کیا جاتا ہے کربلا کو، کہ معاذ اللہ جو ہے نا وہ بچوں کو جو ہے وہ نیزے پر اٹھایا گیا اور اس طرح جو ہے نا وہ بالکل قتل و غارت گری کی گئی، عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ برا سلوک کیا گیا اور بہت کچھ. لیکن جو علی ابن حسین زین العابدین وہاں پر موجود ہیں ان کو چھوڑ دیا انہوں نے. اور اتنے جوان تھے، وہ بیمار تھے، وہ بیمار تھے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے، مطلب اپنی اخلاقیات تھیں دوسری طرف والے لوگوں میں کہ یہ بیمار ہے
آپ کی اپنی بات میں تضاد موجود ہے. دیکھیں آپ کی اپنی بات، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں اور عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور دوسری طرف آپ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زین العابدین کو جو ہے وہ علی ابن حسین کو چھوڑ دیا. علی ابن حسین کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی طبرسی کی الاحتجاج کے اندر صفحہ نمبر 92 پر یہ عبارت موجود ہے. کہتے ہیں کہ ان اہل الکوفہ قتلوا اباہ وہم یبکون علیہ. ٹھیک ہے نا، یعنی اہل کوفہ جو ہیں انہوں نے ان کے والد یعنی حسین کو قتل کیا اور وہ اب ان پر خود رو رہے ہیں. پھر جب اہل کوفہ کو ایک موقع پہ دیکھا ینوحون ویبکون زجرہم قائلا، وہ نوحہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، تو ان کو ڈانٹا یہ کہتے ہوئے تنوحون وتبکون من اجلنا، تم ہماری وجہ سے نوحہ کرتے ہو اور ہماری وجہ سے روتے ہو. فمن الذی قتلنا، تو ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فمن قتلنا غیرہم، کہ ہمیں جو ہے ان کے علاوہ اور کس نے جو ہے نا وہ قتل کیا. یہ تو خود جو ہے نا وہ شیعہ مراجع کے اندر یعنی معاصری، اگر ہم اس پر تفصیل سے بات کریں تو شاید ایک پوڈ کاسٹ تو صرف اسی کے لیے ناکافی ہوگی کہ خود ان کا اعتراض کیا ہے. لیکن میں تھوڑی سی بات اینڈ میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ یقیناً بات ہے، سوچ کے انسان اس کو جو ہے وہ اس پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عظیم الشان نواسے کو اس طرح شہید کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہوں نے یہ بدترین کام انجام دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں خیر برکت رکھی نہیں. اللہ اکبر. شمر بن ذی جوشن جو ہے وہ برے طریقے سے قتل کیا گیا. عبید اللہ بن زیاد جو ہے کچھ ہی سالوں کے اندر مختار بن نبی عبید نے جو ہے وہ انہیں اس نے قتل کیا. اور اس کے قتل کے بارے میں بھی شیخ بڑی جو ہے وہ ہولناک اس کی کیفیت تھی. جامع ترمذی کے اندر روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو حسن روایت قرار دیا ہے، جس میں آتا ہے کہ اس کے ناک سے جو ہے اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ ایک سانپ باقاعدہ داخل ہوا، اور لوگوں نے کہا کہ جاءت باقاعدہ اس موقع پر ایک سانپ جو ہے وہ داخل ہوا. جامع ترمذی کے اندر روایت ہے. یہ عبید بن زیاد کی موت کے وقت کے حالات ہیں. اور دوسرا جو انس بن سنان النخعی جو تیسرا شخص ملتا ہے، اس سے کام کیا تھا، وہ دیوانہ ہو گیا تھا، اور کوفہ کے بچے جو ہے وہ اس کے اوپر ہنسا کرتے تھے، اس کے اوپر اس کی بیوقوفیوں کی وجہ سے جو اس طرح کے وہ کام کیا کرتا تھا. تو یہ وقت کے ولی، اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ اتنا ظلم اور بربریت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوا کیا، اور یہ جو جس کے اندر سبب بنے ان کی ہی زندگی جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اسی میں بہت ہی جلد جو ہے ان کا نتیجہ دکھا دیا کہ من عاد علی ولی آذنتہ بالحرب. اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اللہ کے ولی تھے، اور ان کے ساتھ اتنی سخت قسم کی معادات کرنا اور ان کو شہید تک کر دینا تو واقعی ان کے ساتھ جنگ ہوئی. کو شیخ بیٹا امام ابن کثیر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول کو شہید کیا، ان میں سے اکثریت پاگل ہو گئی، اور کوئی ایسا نہیں تھا، یہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنی موت سے پہلے کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں یا کسی آفت کے اندر مبتلا نہ ہوا. تو یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ دکھایا، اور اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے. اور اسی طرح اگر ہم تھوڑا اس پر بات کر اپنی بات کو اگر ہم مکمل کریں کہ قاتلان حسین کے بارے میں جو ہے وہ اہل سنہ کا کیا عقیدہ اور منہج ہے، تو اس حوالے سے اگر اپنا دو تین اقوال اگر میں دیکھیں، شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا معروف قول ہے، اور بڑے یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے الفاظ ہیں. تو میں قول اگر ذکر کروں ایک شیخ الاسلام تیمیہ کا اور امام ابو بکر بن خلال، یہ دونوں اہل السنہ کے امام ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس تین باتیں کرتے ہیں: جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، نمبر 2 جس نے اس میں شرکت کی کسی بھی اعتبار سے، نمبر 3 جو ان کے قتل پر راضی اور خوش ہوا، ان کی شہادت پر راضی اور خوش ہوا، یعنی قیامت تک کے بھی یہ بات ہو رہی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر تمام فرشتوں کی لعنت ہو، اور اس پر پوری انسانیت کی لعنت ہو. اور امام ابو بکر بن خلال رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہیں، اور اس کے اندر تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ساری شہادتوں کو جمع کی ہے جو ایک مسلمانوں کی تاریخ. انہوں نے کہا کہ جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیے، اور جس نے ان سے پہلے ان کے والد جو ہے ان کے بھائی سیدنا حسن کو شہید کیا، ان سے پہلے ان کے والد سیدنا علی کو شہید کیا، ان سے پہلے سیدنا عثمان کو شہید کیا، اور ان سے پہلے سیدنا عمر کو شہید کیا. اور میں کہتا ہوں یہ اہل السنہ کا عقیدہ اور منہج ہے کہ وہ شہادت کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہ سب کا ذکر کرتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ سب نے اللہ کے دین کی حمایت اور نصرت کے لیے جو ہے نا اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کیا، اور سب کی شہادتیں مظلوم شہادتیں ہوئی ہیں. کہتے ہیں ان سب کا نام ذکر کر کہتے ہیں کہ جس نے بھی ان کو شہید کیا یا ان کی شہادت پر راضی ہوا، خوش ہوا، یا کسی بھی طرح شریک ہوا، اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت. یہ تو ہمارا عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا استحق.
کیا ایک اس میں ایڈ بھی کر لیتے ہیں شیخ، جو شہداء ہیں سب کے سب ان کا مقام مرتبہ ہے، یقیناً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تو اہم ترین مقام ہے، اس لیے زیادہ ان کا نام لیا جاتا ہے. ان کے بہت سے بھائی بھی شہید ہوئے اس کے اندر، ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، حضرت حسن کی اولاد بھی شہید ہوئے، اور اس میں سے ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو کہ ان اولادوں میں سے یہ باقاعدہ جو نام ملتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں، ان میں عثمان نام جو ہے وہ موجود ہے، حضرت حسن کی اولاد میں ابو بکر نام جو ہے موجود ہے، عمر نام جو ہے موجود ہے. یہ ان اولادوں میں ان ناموں کو رکھنا یہ ان کی محبت کی علامت ہے کہ وہ ان صحابہ سے محبت بھی کرتے تھے، اور یہی لوگ جو ہے وہ آپس میں ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ زواج اور ایک رشتہ داری کا تعلق تھا، اور یہ چیز جو ہے وہ کسی بھی طور پر یعنی اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں پتہ نہیں کوئی دشمنی تھی اور نعوذ باللہ. نفرتیں تھیں، بالکل بالکل. تو جناب علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی جناب عمر رضی اللہ عنہ کے عقد میں ہیں، جناب علی کی اولاد میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، یہ نام ذکر کیے جاتے ہیں. تو یہ نام رکھنا اور خاندانوں کے مابین رشتے قائم ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے درمیان محبتیں تھیں. بالکل. اور رحماء بینہم کی تو ہمیں اللہ رب العالمین نے خبر دی ہے، رحماء بینہم کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں. تو جب اللہ رب العالمین نے خبر دے دی کہ وہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، تو اب ہم کسی تاریخی روایت کے محتاج نہیں ہیں. بالکل ایسا. تو ہم بالکل اس بات کو جانتے ہیں، اور تاریخی روایت اس کی تائید ہی کرتی ہے کہ ان کے مابین محبتیں قائم تھیں اور ان کے درمیان رشتہ داریاں قائم تھیں. یہ جو واقعات ہوئے، جو جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، اس سے پہلے اور جو واقعات ہوئے، یقیناً یہ کچھ ایسے معاملات تھے کہ جو آج تک امت کے لیے تکلیف دہ ہیں. لیکن اس سے ہرگز بھی یہ معنی نہیں لینا چاہیے کہ وہ صحابہ اور ان کے آپس کی کوئی اختلافات تھے یا کچھ اس طرح کی نوعیت کی باتیں تھیں. اور ہم نے الحمدللہ پوری تفصیل سے ذکر کر دیا کہ پس منظر کیا تھا، حقائق کیا تھے، قاتلین کون ہیں، وجوہات کیا بنی ہیں شہادت کی. بالکل. اس سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو یہ بہت زیادہ ایک غلوف کیا جاتا ہے اور اس واقعے کو بنیاد بنا کے اصل مقصد اس واقعے کو ذکر کرنا نہیں ہے، اصل مقصد اس واقعے کے تذکرے سے اور مقاصد حاصل کرنا ہے. ڈویژن قائم رکھنا زیادہ مقصد تو یہی ہے، اس لیے آپ اب اتحاد کی طرف آئیں، اب اتفاق کی طرف آئیں. اہل سنہ والجماعہ کا موقف کیا ہے؟ اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ایسے. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ہم قاتلین حسین کے بارے میں یہی موقف رکھتے ہیں کہ علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور برات کا اعلان ہے. تو آپ بھی اہل سنہ کی جو محترم شخصیات ہیں ان کی جو قاتلین ان کے بارے میں یہ موقف رکھیے. جناب عمر کا جو قاتل ہے ابو لولو، اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ سارا اس کے کہاں بنے ہوئے ہیں؟ تو ڈویژن کون قائم کر رہا ہے، تفرقہ کون کر رہا ہے، اور کیا مقاصد حاصل ہو رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں ہمارے اہل سنہ کے اور مسلمانوں کے سامنے واضح ہونی چاہیے. آپ کیا کہتے میں بس یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس کو سمرائز کریں، اس کو سمیٹیں نا، تو ہم یہ کہیں کہ جی کچھ 2-3 باتیں ایسی ہیں جس کی طرف توجہ ہماری عوام کی ہونا جو ضروری ہے. ہم کیونکہ یہ والی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے، خاص طور پہ ہم کہ جو متاثر ہو جاتے ہیں، جو شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ دیکھیں یہ جو واقعہ کربلا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز رسول کی جو شہادت ہے وہ یعنی کہ بہت ہی تکلیف دہ جسے کہہ لیں. اور کون سا ایک اپنا مسلمان ہوگا کہ جس کو اس پر کوئی یعنی کہ الم، تکلیف اور اپنا کیا کہتے ہیں درد نہیں ہوگا، اس کو سامنے رکھا جائے. اور دوسرا اس حوالے سے جو ہے نا، سیدنا معاویہ جو ہے وہ دروازہ ہے. خاص طور پر یہ اصل ہدف سیدنا معاویہ نہیں ہے. بالکل. سیدنا معاویہ ایک دروازہ ہے، اگر وہ دروازہ قائم نہیں رہا تو پھر سیدنا معاویہ کے پیچھے جو شخصیات ہیں، جیسے سیدنا عثمان ہیں، پھر سیدنا عمر ہیں، پھر سیدنا ابوبکر ہیں، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اصل ہدف وہ ہیں. لہذا دوسری بات اس تعلق سے یہ ہے کہ سیدنا معاویہ کے تعلق سے جو بھی شبہات ہیں، وہ شبہات جو ہے نا وہ ختم ہونے چاہیے، اور اپنی زبانوں کو جو ہے نا وہ بے لگام کرنے سے یا پھر اس طرح کی کوئی بات کرنے سے جو ہے نا وہ خیال کرنا چاہیے خاص طور پہ. اور جب سیدنا معاویہ کے حوالے سے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، جن کے بارے میں پوچھا کیا کہ جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو ہے وہ افضل ہیں، غالباً سیدنا حسن سے پوچھا گیا، امام حسن بصری رحمہ اللہ سے، تو انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غزوے میں شریک ہونا اور جس گھوڑے پر وہ بیٹھے ہیں اس گھوڑے کی ٹاپ سے اڑتے ہوئے جو غبار ہے نا، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، کیونکہ یہاں پر مقابلہ نہیں ہے صحابیت کا غیر صحابیت سے. اور تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ شہادتوں کے پیچھے جو مقاصد ہیں نا، ان مقاصد کو سمجھنا چاہیے.
کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، انہوں نے بھی اپنی جان کو قربان کر دیا۔ لیکن سیدنا عثمان کے تعلق سے خاص طور پہ اگر ہم یہ بات کریں، اتنا آسان نہیں تھا سیدنا عثمان کو شہید کیا جانا، لیکن سیدنا عثمان نے اس بات کو پسند نہیں کیا ویسے ہی جرنلی کسی ایک مسلمان کا جو ہے نا وہ خون بہا جائے۔ لہٰذا ان اختلافات کو بنیاد بنا کر ان شخصیات پہ تبرہ کرنا جنہوں نے شہادت اپنی دے دی، جان دے دی صرف مسلمانوں دین اسلام کی حفاظت میں، حمایت و نصرت میں اور مسلمانوں کے اتحاد کو قائم رکھنے میں، اور پھر سیدنا علی کی شہادت، سیدنا حسن کی شہادت، اور جو بھی کچھ ہم نے ذکر کیا سیدنا حسن کے تنازل کے حوالے سے اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں تھیں، یہ سب کس لیے تھا؟ اور بالآخر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی، اس کے پیچھے جو مقاصد تھے، وہ مقصد ان میں بھی ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار ہو، کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان نفرتیں تھیں، بغض تھا، عداوت تھی، اور اصل جو مقصد ہے، اگر یہ آخری الفاظ سمجھے جائیں جس طرح ہم خلاصہ اگر ذکر کر دیں، کہ اصل اللہ کے پیغمبر کی شخصیت اور قرآن مجید کے تعلق سے شبہات پیدا کرنا امت کے اندر، کہ جن شخصیات کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا ہے، قرآن مجید پہنچا ہے، احادیث مبارکہ پہنچی ہیں، جب وہ شخصیات ایسی تھیں معاذ اللہ کہ وہ ناقابل اعتبار تھیں یا مجروح شخصیات تھیں، تو وہ جو دین لے کر آئے اس دین کی بھی جو ہے نا وہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مقاصد ہے جو سمجھتے چاہیے۔ نعوذ باللہ، جو ہمارے سامنے اگر کسی سے پوچھا جائے، یعنی کرسچن سے پوچھا جائے کہ سب سے بہترین لوگ آپ کی تاریخ میں کون سے گزرے، تو وہ کہیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ اور اگر جیوز سے پوچھیں کہ آپ کے سب سے بہترین لوگ کون سے گزرے، تو وہ کہیں گے جو حضرت موسیٰ کے ساتھی تھے۔ ہم سے یہ پوچھے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ان کے گھر والے، ان کے صحابہ کرام۔ لیکن ایک طبقہ ایسا موجود ہے جن سے پوچھا جائے کہ سب سے برے لوگ تاریخ میں کون سے گزرے، تو نعوذ باللہ وہ شاید ان صحابہ کا نام لے رہے ہوں گے، کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوئے۔ ہاں، محمد ساتھی جن کے بارے میں آج تک وہ تبرے کے اعلان کو بہت بڑا اپنی فضیلت کا مقام سمجھتے ہیں۔ اسی لیے شیخ یہ بات بھی اینڈ میں کرنا ضروری ہے کہ آج تک یہ نعرے بلند کیے آتے ہیں، اور عربی جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ جو جلوس وغیرہ نکلتے ہیں اس میں لکھا آتا ہے یا لثارات الحسین، کہ حضرت حسین کے خون کا انتقام لینا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یا لثارات علی کہاں ہیں، یا لثارات حسن کہاں ہیں، اور یہ پیچھے جائے نا، اور پیچھے جائیں، اور یہ بالکل یا لثارات عثمان عمر، اور بھی شہادتیں جو بہت صحیح ہوئی ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آج کس سے انتقام لینا ہے آپ نے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ 1300 سال پہلے، 1400 سال پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور سب لوگ اس کی مذمت پہ سب چیزیں متفق ہیں، تمام کے تمام لوگ۔ آج کس سے انتقام لینے کی آپ کے یہاں پر جو ہے وہ ایک ابھارا جاتا ہے اور اس کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور محفل ہوئی ہوتی ہے اہل بیت کی فضائل کی، اور اس کے اندر کس طرف جو ہے وہ اشارے دیے جاتے ہیں، ہمیں ہر ایک کو پتہ ہے کس طرح کے اشارے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہنسیاں آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بہت زیادہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ جیسے بابا آپ نے اشارہ بھی کیا کہ مقصد کچھ اور ہے، افسوس کے ساتھ مقصد کچھ اور ہے۔ اور میں بار بار یہ کہوں گا، سب سے بڑی بات جو ہمیں کرنی چاہیے اول تا آخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کہاں ہے۔ اس کے اندر آج جو ہے وہ قبروں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، آج جو ہے وہ جو ان کے نام کی قبریں بنا دی گئی ہیں۔ اب سوچیں، شہید تو وہ ہوئے ایک شخصیت، اب ان کے سر مبارک کی بارے میں قبروں کی جگہیں دنیا میں 5-6 مشہور ہیں، سیدھے میں بھی موجود ہے، قاہرہ کے اندر بھی آج موجود ہے، کوفہ کے اور اندر، وہیں کربلا میں بھی، منورہ کے اندر ہے، ایک آئے گی وہ شام کے اندر ہے۔ کیوں ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ایک مشہد بنا کے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی یادگاری جو ہے بنا کے، اس کے اندر قبروں پہ کیا کچھ جو سب اعمال ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کی توحید کہاں ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ کا دین تھا، کبھی زندگی میں انہوں نے کہا کہ لوگوں سے کہ مشکلات کے مجھے پکارو، مشکلات میں میرے والد کو پکارو؟ ان پہ یہ جو کربلا والوں کی مشکلات لائیے روایت کے اندر کہ وہ اس موقع پر حضرت علی کو پکار رہے تھے مشکلات کے اندر۔ تو اللہ کی توحید پر آئیے، اللہ کے دین کو سمجھیے کیا ہے۔ اہل بیت جو ہے وہ سب سے بڑے اللہ کے موحد تھے، اللہ کی توحید جاننے والے تھے، شرک سے اور شرک کے تمام نعروں سے، شرک کے تصرفات سے اپنے آپ کو دور رکھنے، یہ جذبے کو انشاءاللہ پیدا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ مشائخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج کی گفتگو سے جو ایک اس واقعے کے تعلق سے بہت سارے پہلو انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے واضح ہوئے ہوں گے۔ میں یہاں پہ اختتامی جو کلمات ہے وہ آپ یہ اس پہ پروگرام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کا مقصد کسی طبقے کو نشانہ بنانا ہرگز نہیں ہے۔ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے کہ جس واقعے کو بنیاد بنا کے امت کے اندر اختلاف کو برپا کیا جاتا ہے، اور جو ایک مقدس شخصیات پر تبرہ کیا جاتا ہے جو کہ مسلم امہ کی اتحاد کی خلاف ہے، ہمارا جو دعویٰ ہے یا ہماری جو ایک اس پہ پکار ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے، اس واقعے کے حقائق کو سمجھا جائے، غلو اور مبالغہ آرائی سے گریز کیا جائے، اور جن مقاصد کی خاطر ان شخصیات نے شہادتیں دی ہیں ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ کے اتحاد کی طرف بڑھا جائے، توحید کے اوپر، اتباع سنت کے اوپر۔ جو
کہ احیاء کا مقصد تھا ان صحابہ کا، ان شخصیات کا، اس عقیدے کے ساتھ کہ صحابہ اور اہل بیت وہ سب ہمارے محبوب ہیں، ان سے محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور ہمارے ایمان میں شامل ہے، اور یہی اہل سنہ والجماعت کا موقف ہے، اور یقیناً یہ موقف ہمارے مشائخ آپ کے سامنے واضح کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ معاملات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گئے ہوں گے۔ میں اپنے دونوں مہمان گرامی ڈاکٹر فراد الحق صاحب کا اور شیخ حماد امین چاولہ حافظ اللہ آپ کا شکر گزار ہوں، اور اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ رخصت لیتے ہیں اس پروگرام سے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔